جی میرا سوال یہ ہے کہ انسان صحیح ایماندار کب بنتا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال ہے کہ انسان سچا اور ایماندار ایمان والا کب بنتا ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان اپنی منمانی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے دوارا اللہ کی مرضی پر چل کر اپنے بنانے والے سچے مالک کی مرضی پر چل کر اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے اور اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، تب یہ سچا ایماندار بنتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی پہ چلتے ہوئے اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدلے اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے، تب یہ سچا ایماندار بنتا ہے۔ بھائی ایک بھائی نے ایک اور سوال کیا ہے، سوال بڑا دلچسپ ہے، ذرا دھیان سے سنیں اور جواب کو بھی دھیان سے سنیں۔ اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں، اینڈ تک سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے لگاتار ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ بار بار میں کہتا ہوں بھائی اس بات کو، تو اس بات پر عمل کریں، زندگی کو سنواریں، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کریں، جو جیون کا مقصد ہے اسے پورا کریں، اللہ ہی سے محبت کریں، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں، موت کے بعد کی زندگی کو سمجھیں۔ یہ کائنات اتنے باریکی سے اللہ نے بڑے سوجھ بوجھ کے ساتھ بنائی ہے، اس کائنات کا سسٹم سمجھیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے حساب سے بنایا ہے، آنکھ ناک کان ہاتھ پیر، تمہاری رچنا کو بڑے حساب سے ناپ تول کے بنایا ہے، تو باریکی سے صحیح روشنی میں اللہ کی سمجھ کو سمجھیں کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ اب شیطان، اللہ کا علم روشنی ہے، اب جو گیان نہیں رکھتا وہ اگیانتا میں ہوتا ہے، جہالت میں، تو شیطان جہالت میں پھنساتا ہے اور انسان کو اندھکار میں لے جاتا ہے، روشنی سے ہٹاتا ہے، جیون کے مقصد سے بھٹکاتا ہے، جیون کی حقیقت سے بھٹکاتا ہے۔ موت کے بعد اچھے برے کرم کا بدلہ انسان کو ملے گا، اس سے بھٹکاتا ہے، اندھیرے میں ڈالتا ہے۔ اندھیرے میں دنیا ڈوبی ہوئی ہے، تو بھئی اللہ کا علم حاصل کریں اور روشنی میں آئیں اور حقیقت کو سمجھیں، سچائی سے نگاہ نہ چرائیں، سچائی کو سمجھیں، جیون کا مقصد سمجھیں۔ سچائی سے نگاہ چراؤ گے، سچائی سے بھاگو گے تو موت کے بعد پھر تباہی پھر جائے گی، پھر رو گے زندگی کے لیے۔ اس لیے اندھکار سے نکلو، سچائی کو سمجھو، دنیا میں کیوں آئے ہو، کرم کرنے کو آئے ہو، امتحان چل رہا ہے، موت کے بعد تمہیں بدلہ ملنا ہے، ہر چیز اپنے انجام کو پہنچنی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرو، روشنی میں آؤ، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو۔ تو آئیے اب ہم سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ کیا ہے کہ بھئی جب اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں ہلتا، سمجھیں بات کو، مٹی کا ایک دھول کا ذرہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ دے دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے دے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو جب اس کائنات میں ایک کण کے برابر بھی کوئی چیز ہل جھل نہیں سکتی اللہ کی بغیر مرضی کے، تو ہم انسان بھی جو ہے ہل جھل نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے۔ تو اب جو لوگ کرم کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، بدمعاشی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ پھر بات سمجھیں بھائی، بڑی گہری بات ہے۔ دیکھو میں نے کیا کہا، علم کو سمجھیں باریکی سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تو کائے کو محنت کر رہا ہے خامخواہ، اور اللہ کے سمجھ میں زیادہ باریکی میں کیوں جا رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اندھیرے میں ڈبو کے مار دے اور جہنم کی آگ میں لے جائے۔ اللہ نے عقل اور سمجھ دی تاکہ یہ بندہ میری مرضی کو سمجھے، میری کتنی بہترین جو کائنات کا جو اللہ نے رچنا کری ہے،
اس رچنا کو سمجھے، اس میں میری مرضی سمجھے، مجھے پہچانے بن دیکھے. یہ روشنی ہے. جیسے اللہ کی کائنات بہترین طریقے سے بنی ہوئی ہے، اسی طرح سے بہترین طریقے سے اللہ کی مرضی کو سمجھے. تو یہ جو چوری کر رہے ہیں لوگ، جتنے بھی غلط کام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اور اللہ نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. بات سمجھیں بھائی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر دوات کو پیدا کیا، پھر انسانوں کی عقل کو پیدا کیا ہیں. تو قلم کو پیدا کیا، دوات کو پیدا کیا، اور قلم سے کہا کہ لکھ دے. جو بھی چیزیں اللہ کو پیدا کرنی تھی وہ سب لکھ دی اللہ نے. اور ہم جو کرم کریں گے دنیا میں آ کر، کیسے کرم کریں گے، ایماندار، اس کی رچنا کے آدھار پر ایماندار بن کے مریں گے یا بے ایمان، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا بھائی. تو اب لوگ کہتے ہیں جب اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے اور اللہ کی بغیر مرضی کے پتہ نہیں ہلتا اس کائنات میں، تو جو چوری کر رہا ہے اللہ نے پہلے لکھ رکھا ہے اور اللہ کی مرضی سے چوری کر رہا ہے وہ. سمجھے؟ دیکھو شیطان کیسے اندھیرے میں ڈبوتا ہے انسان کو. اب اس کا روشنی کا جواب دوں گا. دیکھو میں آپ کو اللہ کا جو سچا علم آسمان پہ سے آیا ہے روشنی والا، اس کا جواب اس سے دوں گا آپ کو میں. شیطان کہاں ڈبو رہا ہے؟ دیکھو بات پہ غور کرو کہ جب اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں ہلتا، ہم بھی نہیں ہل سکتے، ہماری ایک انگلی بھی نہیں ہل سکتی اللہ کی بغیر مرضی کے. تو پھر جو لوگ چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں نا پھر. اور جب اللہ نے سب کچھ پہلے سے ہی لکھ کر رکھ رکھا ہے کہ ہم چوری کریں گے، وہاں لکھا ہوا ہے اس کے ہاں، بدماشی کریں گے، غلط کام کریں گے، پہلے لکھا ہوا ہے، تو ہم قصوروار پھر کہاں ہوئے ہیں؟ تو پھر سزا اور جزا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ پھر موت کے بعد جنت اور جہنم کہاں ہے؟ پھر تو ہوائی خیال ہو گیا. ویسی بنا رکھی ہیں لوگوں نے باتیں، ویسے ہی لوگوں نے جنت اور جہنم کی باتیں بنا رکھی ہیں. آدمی مرا، قبر میں گیا، اس کا شریر کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، مٹی بن گیا. یوں کہتے ہیں آپس میں، بتاؤ بھائی کوئی مر کے لوٹ کے آیا کہ نہیں؟ ہاں تو کچھ نہیں ہے موت کے بعد. یہ تو لوگوں نے، ویسے ہی مولویوں نے بات بنا رکھی ہیں، ہوائی خیال ہے جنت اور جہنم کا. کچھ نہیں ہے موت کے بعد، جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، بس جو کرنا ہے حرام سے حلال سے جو کرنا ہے ہی مزے کر لو، کچھ نہیں ہے موت کے بعد. دیکھا شیطان کیسا بھٹکاتا ہے انسان کو، دماغ میں خیال ڈالتا ہے کہ جی کیا ہے، مرنے کے بعد آدمی مرا، قبر میں گیا، شریر اس کا کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، ہڈی پسلی گل گئیں، سڑ گئیں. بتاؤ بھائی کوئی مر کے لوٹ کے آیا کہ جی نہیں؟ ہاں تو کچھ نہیں ہے مرنے کے بعد. جب ویسے ہی مولویوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے، خواہ مخواہ باتیں بنا رکھی ہیں جنت اور جہنم میں مرنے کے بعد. زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ میں یہی خیال پیدا کر رکھا ہے شیطان نے. ہاں اب اندھے بن کے اپنے رسم ادا کر رہے ہیں. بھیا مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھے بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں. سمجھتے نہیں نماز کیا چیز ہے، رمضان کا قاعدہ کیا ہے. رمضان رکھ رکھا ہے، گالی بک رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں. ابے پہلے اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک تو کر لے، ایماندار تو بن جا، پہلے سچا تو بن جا، اچھا تو بن جا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نیک عمل قبول کرے گا. تو نیک عمل پہلے کر رہا ہے، تو تیرے پاس ایمان ہے نہیں، گالی بکتا پھر رہا ہے، چغلی کرتا پھر رہا ہے، غیبت کرتا پھر رہا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے کی عقل میں اسکیم بنا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے. ابے تیری نماز تجھے گالی بکواتی ہے کیا؟ کتنے نمازی میں نے دیکھے گالی بکتے ہوئے. تو میں تو ان سے ایک بات کہتا ہوں بھائی کہ بھیا میں ایسی نماز نہ پڑھوں جو گالی بکواوے، میں ایسی نماز نہ پڑھتا جو چغلی کرواوے، جو غیبت کرواوے، جو دوسروں کو تکلیف دینا سکھاوے. جنت اور جہنم کا ویسی ہلکا پھلکا گمان سا ہے. پہلی بات تو کچھ موت کے بعد ہے نا، اگر ہوگا بھی تو دیکھا جائے گا، جب مریں گے جب دیکھا جائے گا. یہ خیال انسانوں کی کھوپڑی میں جمع ہوا ہے بھائی. زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کی کھوپڑی میں خیال جمع ہوا ہے. پہلی بات تو موت کے بعد کچھ ہے نا، اگر ہوگا بھی تو دیکھا جائے گا، جب مریں گے جب دیکھا جائے گا.
ارے ہوا بھی تو تن من دیر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا ہمیں، باقی تو ہم نبی کی امت میں ہیں، ہمیں جنت، سب جنت میں جائیں گے بھائی، یوں کہتے ہیں جنت میں سب جائیں گے۔ بھلا ایک بات بتا، قرآن میں اللہ یوں کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے، ایسا نہیں کہ پکا ہی معاف کر دے گا سب ہے، وہ دل کا حال جانتا ہے نا، کس نے کس حساب سے گناہ کیا، کس نے کتنے گھمنڈ میں گناہ کیا، کس نے کتنے گھمنڈ میں غریب پر ظلم کیا ہے نا، ہاں وہ کس کو چھوڑے گا اور کس کو پکڑے گا وہی جانتا ہے۔ تو اللہ اگر چاہے تو شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے نا، اس میں تو گنجائش دی ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پر پکی مہر لگا دی بھائی، اس میں کوئی گنجائش نہیں کری، شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کرنے والے جہنم سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اب یہاں لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو بس خالی نام کا، جنت میں سب جائیں گے، اور شرک میں ملوث ہیں، شرک کی گندگی میں لپٹ ہیں بری حالت سے۔ تو اندھکار میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، غور تو کریں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، جب یہ کہہ رہی ہے کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے، تو تمہاری وہ نماز پھر کہاں ہے جو تمہیں روکے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے؟ کچھ تو غور کرو، تم نماز پڑھ کے گالی بک رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، تو تم پھر کہاں کون سے دین پہ چل رہے ہو یار؟ یہ تو بتاؤ مجھے کم سے کم، یہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا دین ہے، یہ تمہاری اپنی منمانی کی نماز ہے، تمہاری گڑی ہوئی نماز ہے، تمہارے اپنے منمانی کے گڑے ہوئے فرقے ہیں، یہ تم تو اپنے فرقے پھیلا رہے ہو، جو جس فرقے میں ہے اپنا فرقہ پھیلانے پہ لگا ہوا ہے، ابھی میں سب سے بڑی راستے پہ ہوں۔ تم اللہ کی مرضی کہاں سمجھ رہے ہو جو دین حق ہے، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر قرآن اور حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا ہے پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا اور پوری طرح سچ پہ چلنے کا، ایماندار اچھا انسان بننے کا، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنے کا، اسے تم کہاں سمجھتے ہو؟ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ، شیطانی خیالوں پر چلنے والے، خوب بے ایمانی کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، اس کی زمین دوا، اس کی زمین دوا، اس کا مال مار، اس کا مال مار، کمزور پر ظلم کر، جہاں دیکھا یہ کمزور ہے اسی پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہیں۔ ہاں، اور کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو مرنے کی بات کچھ ہے ہی نا، اگر ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جہنم میں ٹھوکے گا جب تو چیخے گا نا، تو اللہ فرمائے گا دیکھ چل اب دیکھ، تو دنیا میں کہتا نا دیکھا جائے گا، چل اب دیکھ، ادھر تو شیطانی خیالوں پہ چل رہا ہے ہیں، ہاں تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جیون کے مقصد سے بھٹکا ہوا ہے، تو غور نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک مادہ پیدا کیا ہے فکر کا، ٹینشن کا، کوئی کام کرے تو اس میں لاپرواہی نہ کروں، اس پہ غور کروں، حقیقت کی پہچان کروں، یہ مادہ رکھا ہے۔ یہ سارے مادے انسان نے اس گارے مٹی کی دنیا کو بٹورنے میں لگا دیے، اللہ کی طرف کوئی غور نہ کیا کہ میں حقیقت کی تحقیق کروں، کہیں میرا بیڑا گرک نہ ہو جائے، زندگی مجھے بیکار تھوڑی ملی ہے، میں غور کروں۔ آج یہ گمان لیے بیٹھا ہے موت کے بعد کچھ نہیں، آج تو سمجھے بیٹھا ہے مرنے کے بعد کچھ نہیں، جب فرشتے آئیں گے جیون کا سمے پورا ہوگا، ایک دم زندگی جینے کی طاقت چھین لیں گے، آنکھوں سے دیکھنے کی، جیسے لائٹ کے فیوز اڑتے ہیں نا ایک دم سے، ایسے ہی آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت چھین لی جائے گی، کانوں سے سننے کی طاقت چھین لی جائے گی، عقل سے سوچنے کی طاقت چھین لی جائے گی، ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت چھین لی جائے گی، پیروں سے چلنے کی طاقت چھین لی جائے گی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں عطا کی ہوئی۔ ارے کبھی تو نے غور نہ کیا، اللہ نے یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت دی ہیں، آنکھیں تیری روشنی چھین لے، تیری ساری دنیا تیرے لیے اندھی بن جائے گی، اندھی بن جائے گی۔ کہتے ہیں نا، ایک تو آدمی نے بات سن لی، اور جب اس پہ بیتتی ہے جب اسے معلوم پڑتی ہے، قبر کہتے ہیں نا جس کا نمبر قبر کا خود لگتا ہے اسے معلوم پڑتی ہے۔ دوسرے کی موت کو دیکھ کے تو پڑوس میں موت ہو گئی، اسے کوئی احساس ہی نہیں زیادہ خاص، اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، لیٹا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، پڑوس میں موت ہو گئی، اسے کوئی احساس نہیں۔ جب بیٹا اپنا نمبر لگتا ہے نا، جب معلوم پڑتی ہے انسان کو۔ اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، آج اسے موت دے کے اٹھایا ہے، کل تجھے بھی اٹھائے گا۔ یہ سانس جو آ رہے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جب موت پہ سانس روک دیا جائے گا، جب تجھے معلوم پڑے گی کتنی بڑی نعمت تھی، تو نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کری ہیں۔ ہاں، اگر تجھے اللہ تعالیٰ 1 کروڑ سال کی بھی زندگی دے دے نا،
تو اللہ کے احسان گن نہیں سکتا، اس کے کتنے احسان ہیں۔ یہ بات تجھے موت پہ معلوم پڑے گی، یہ دنیا میں غور نہ کیا تو۔ ہاں، جب سانس رکیں گے موت کے بعد، جب جائے گا مردوں کی دنیا میں، یہ روح جائے گی بھائی، روح، ہاں یاد رکھیں، روح شریر سے نکال لی جاتی ہے، اور روح وہ ہے جو میری آواز تمہارے کان تک پہنچ رہی ہے، شریر وہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے۔ مرنے کے بعد جب سانس کی حرکت روک دی جائے گی، وہاں کہے گا یا اللہ تھوڑی گنجائش کر دے، میں سانس تو لے لوں۔ آواز آئے گی، خبردار بکواس نہ کر، ساری زندگی میری رچنا کے خلاف چلا، جھوٹ بولا، مکاری کی، بدماشی کی، جھوٹ پر چل کر دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر تو نے فساد پھیلایا، تیرے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے، تو نے اپنی موت سے نگاہ چرائے پھرتا رہا، اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہا۔ بکواس نہ کر، تمام زندگی میری رچنا کے خلاف، حرام کھایا، حرام دیکھا، حرام پہنا، حرام سنا، آج بکواس کرتا ہے۔ خبردار اگر ہمارے یہاں سانس مارا تو میرے بھائیوں، ہاں یہ زندگی کھیل نہیں ہے، اس کو کھیل مت بناؤ۔ تمہیں بیکار پیدا نہیں کر دیا گیا ہے، تمہارے اندر رچنا کو رچا گیا ہے۔ ہاں، اس رچنا کے آدھار پر تمہیں بدلہ دے گا، تمہارا حساب کرے گا، کوئی کھیل نہیں ہو رہا۔ اس لیے روشنی میں آؤ، اندھیرے سے باہر نکلو، اندھیرے میں ڈوب جاؤ گے، ورنہ اندھیرے میں تو یہی خیال رہتا ہے انسان کا، اندھیرا شیطان کا ہے کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، ہاں۔ اس لیے روشنی میں آ کے سمجھو حقیقت میں کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ ہم نے دلیل دے دے کر سمجھایا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے لگاتار سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس میں دلیل دے کر سمجھایا ہے کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ تو شیطان اس طرح بھٹکاتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس نے یہ پھندا گر رکھا ہے کہ 84 لاکھ یونیوں میں جنم ہوتا ہے انسان کا، جیسے کرم کرے گا ویسے ہی جو ہے اس کی آتما اسی شریر میں ڈال دی جائے گی، کتے کا شریر، بلی کا شریر، فلاں کا شریر، فلاں کا شریر، یہ سب میرے بھائیوں اس کو بھی ہم نے سمجھایا ہے ویڈیو میں۔ اب ایک ہی ویڈیو میں ساری بات نہیں سمجھا سکتے بھائی، ہم یاد رکھیں، ایک ہی بار میں ساری باتیں نہیں سمجھا سکتے، سچائی کو تو سمجھنا پڑے گا لگاتار۔ اس لیے اگر ویڈیو جا کے دیکھو گے چینل میں تو سمجھ میں آئے گی بات۔ شیطان نے بھٹکا رکھا ہے کہ اگر اچھائی پہ چلو گے جبھی انسان کا روپ ملے گا تمہیں، اگر اچھائی پہ نہیں چلو گے تو تمہیں جو ہے جانوروں کا روپ ملے گا، پرندوں کا ملے گا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اچھائی پر اس دنیا میں کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ بہت نہ کی برابر ہیں۔ تو اس حساب سے تو پھر انسانوں کی آبادی کم ہونی چاہیے نا بھائی، سچائی پہ چلنے والے کم ہیں، جو سچائی پہ چلے گا وہی انسان کا روپ لے کے دنیا میں آئے گا۔ اگر 84 لاکھ آواگمن کا کھیل ہے یہ، جو سچائی پہ چلے گا وہ انسان بن کے آئے گا، تو اب سمجھے سچائی پہ چلنے والے انسان بہت کم ہیں، تو پھر انسان بن کے کمانے چاہیے نا دنیا میں۔ سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی آبادی زیادہ بڑھ رہی ہے اور جیووں کے مقابلے میں۔ بھائی جس پرکار سے سچائی پہ چلنے والے انسان کم مر رہے ہیں تو کم ہی انسان دنیا میں روپ دھارن کر کے آتے ہیں، اور برائی پہ چلنے والے زیادہ مر رہے ہیں، تو لہٰذا برائی پہ چلنے والوں کی آتما کسی جانور میں آ گئی، پرندے میں آ گئی، چرندے میں، جیسے فلسفہ لوگ پیش کرتے ہیں، یہ شیطانی آستھا ہے ناپاک، کہ تو پھر کیا ہوتا؟ پھر انسانی آبادی کو کم ہونا چاہیے تھا، اور جانوروں کی اور پرندوں کی آبادی بہت زیادہ بڑھنی چاہیے تھی پھر۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے زیادہ۔ تو یہ فلسفہ بالکل جھوٹا ہے، اور یہ میں نے چھوٹی سی دلیل دی ہے بھائی، میں نے اپنی ویڈیو میں بہت ساری دلیلیں دی ہیں، عقلی دلیل، حقیقت کو سمجھانے کے لیے، اور شیطان کے اندھکار سے جو اندھکار والا گیان ہے اس کو سمجھایا کہ یہ کیسے اندھکار والا گیان ہے جو انسان کو ڈبوتا ہے، اور روشنی والا گیان اس کے ٹکر میں بتایا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ غلط شیطان کی غلط بات ہے اور یہ اللہ کی بات صحیح ہے، اس کو سمجھو اور اس پہ چلو۔ تو آئیے اب سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ بھائی جب اس کائنات میں ایک پتا بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں ہلتا، زمین کا ایک دھول کا ذرہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ حکم نہ دے دے، کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، تو جو لوگ دنیا میں چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے یہاں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کون انسان کیا کرے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، تو پھر اللہ نے کائنات کیوں بنائی، پھر کھیل کیوں بنایا؟ پھر یہ اللہ کی مرضی سے ہی لوگ دنیا میں غلط کام کر رہے ہیں،
تو پھر انسان قصوروار کہاں ہوا؟ پھر انسان کو پھر سزا کیوں ملنی چاہیے ہیں اور انعام کیوں ملنا چاہیے؟ تو پھر جنت اور جہنم نہیں ہے، پھر ہوائی خیال ہے۔ تو میرے بھائیو یہ شیطانی گیان ہے۔ آئیے میں اس کے ٹکر پر، اس کے مقابلے پر اب آپ کو اللہ کا گیان بتاتا ہوں، ہیں جو اندھکار کو چھانٹ کے رکھ دے گا اور حقیقت تمہیں سمجھا دے گا۔ کس طرح سے شیطان دماغ میں اندھکار کے خیال ڈالتا ہے؟ جب اللہ کی بغیر مرضی کے پتہ بھی نہیں ہلتا ہیں، ہم بھی نہیں ہل سکتے، تو اچھے برے کرم بھی اللہ ہی کراتا ہے ہم سے، چوری بھی اللہ ہی کرواتا ہے، ڈکیتی بھی اللہ ہی کرواتا ہے، برے کام بھی اللہ ہی کراتا ہے۔ تو آئیے اس کا جواب دیتے ہیں بھائی، اس اندھکار کی ٹکر پر روشنی لے کے آتے ہیں ہم۔ دیکھو، بے شک اس کائنات کا ایک کण بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا، ایک ذرہ بھی، اور اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کو سمجھنا گہرائی سے، دھیان مت بھٹکانا بالکل بھی۔ اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ سمجھتے رہنا بات کو۔ یہاں تک کہ انسان کا جو شریر ہے نا، شریر، ہاں، شریر کا جو بال ہے، سر کا جو بال ہے نا، یہ بھی اللہ کی بغیر مرضی کے ہل نہیں سکتا۔ بات سمجھتے رہنا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ناخن نہ بڑھیں، اس میں گندگی ہو جاتی ہے، کاٹنے پڑتے ہیں، کاٹنا بھی ایک مشقت ہے نا۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارے ناخن نہ بڑھیں، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود اللہ ناخن بڑھا دیتا ہے، ہم روک بھی نہیں سکتے، ہے نا۔ تو اللہ کا قبضہ ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ اور پھر اللہ اس سمجھ، ہم اس کے سامنے بے بس ہو گئے کہ نہیں؟ ہماری داڑھی کے بال ہیں، ہماری مونچھوں کے بال ہیں، یہ ہمارے بال ہیں شریر کے، جو ہے شرمگاہ کے بال ہیں، یہ ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں، ہے کہ نا۔ ہمیں انسان کا آتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بال بڑھیں، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ بال بڑھا دیتا ہے اور ہم روک بھی نہیں سکتے۔ تو دو بات ثابت ہوئی اس میں کہ ہماری ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، طاقت اور کنٹرول ہے۔ دوسری یہ ثابت ہوئی کہ ہم نہیں چاہتے بال بڑھیں، لیکن وہ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بال بڑھا دیتا ہے اور ہم روک نہیں سکتے۔ تو اس دوسری بات سے یہ ثابت ہوئی کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اللہ اس سمجھ ہے کہ نا، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، لاچار ہے، محتاج ہے۔ اسی طرح سے دکھ، تکلیف، بیماری، موت ہم نہیں چاہتے، اللہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، ہے نا۔ یہ اس کی بادشاہت بھی ہو گئی اس میں، اور ہم اس کے سامنے کیسے محتاج ہیں یہ بھی دکھ گیا۔ تو اس ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ بے شک اللہ کی بغیر مرضی کے پتہ نہیں ہلتا۔ اب آ جائیں ہم دوسری بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جیون ہمیں دیا ہے امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، پیپر لینے کے لیے۔ بات سمجھنا۔ اب ہمارے اندر جو اس نے رچنا کو رچا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھائی برائی، یہ دو راستے بنائیں بھائی۔ دو راستے ہیں کہ یا تو ہم اس کا انکار کر دیں اور برائی کو چوز کر لیں، برائی کو ایکسیپٹ کر لیں، ہے نا، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی ذمہ داری سے، اپنے فیصلے سے، اپنی چوائس سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ امتحان ہے۔ چاہیں ہم اس کا انکار کر کے برائی کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اندھے ہو کر، اندھیرے میں ڈوب کر، شیطان کے ساتھی بن کر، اور یا ہم پھر غور کر کے اللہ کو جو ہے مالک سمجھ لیں، اللہ کا انکار نہ کریں، اسے مالک سمجھ لیں، اور اس کی اس کائنات میں غور کریں، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی پہچان میں بن دیکھیں، اور اسے مالک قبول کر لیں، اس سے ڈر جائیں، اور پھر اس کی رچنا کے آدھار پر سچائی کا راستہ اپنا لیں، اور اپنے آپ کو برائی گندگی سے پاک کر لیں، روشنی میں آ جائیں موت سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کہ ہمیں یہ جیون بیکار نہیں ملا، روشنی میں آ جائیں، یا پھر اندھیرے میں ڈوب کے مر جائیں، شیطان کے ساتھی بن کے، جھوٹ پہ چل کے، ہے نا۔ موت کے بعد بدلے کی دنیا ہے۔ یہ دنیا کرموں کی اور امتحان کی دنیا ہے، جہاں کرم کرنے ہیں اور موت کے بعد بدلہ پانا ہے رچنا کے آدھار پر۔ تو اب ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستوں پہ چلنے کا فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ ناری بات سمجھ میں، فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ اب فری ول دے کر اور جیون کا سمے دے دیا ہے بھائی، دو راستے دے دیے، چاہیں اللہ کا انکار کر کے، شیطان کا ساتھی بن کر، جھوٹ پر چل کر، اندھکار میں ڈوب کے مر جا،
ہے نا, اور موت کے بعد جہنم کی آگ میں چلا جا. پھر موت پہ تو تیرا دھوکہ کھولے گا, جیون کے مقصد سے سویا ہوا ہے, موت پہ پھر جاگے گا, اور جاگنے کے بعد جو تو کرم کر کے گیا ہے نا, ہاں, پھر تجھے وہی بدلہ ملے گا جہنم میں. اور یا پھر اللہ کو مالک سمجھ کے اس نے جیون دیا کہ بن دیکھے میری پہچان کرنا, عقل دی اسی لیے کہ عقل سے پہچان کرنا, آنکھیں دی اس لیے کہ کائنات کو دیکھ کر میری پہچان کرنا, کان دیے کائنات کی آواز سن کر میری پہچان کرنا, ہے نا, یہ تمام چیزیں دی. دل دیا سچ کو دل میں بٹھانا, زبان دی زبان سے سچ بولنا, ہاتھ سے سچ پکڑنا, ہاتھ سے اچھی جگہ پہ جانا, ہے نا. تو یا تو پاک ہو جا یا ناپاک ہو جا, یا تو اللہ کو مالک مان کر سچ کو اپنا کر کے پاک دامنی اپنا لے, اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر لے اللہ کی مرضی پر چلتے ہوئے, جیسے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا, اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے دکھایا, اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ یہ ہے سچا دھرم, جو رچنا کی مہر جس پر لگی ہوئی ہے, جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, جس نے تم انسانوں کو حقیقت میں بنایا ہے, جس نے تمہارے اندر اپنی رچنا کی مہر لگا رکھی ہے. اس اسلام دھرم پر رچنا کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ تمہاری رچنا کے آدھار پر ہے, یہ تمہاری رچنا ہی تو ہے, یہ اس کی یاد دہانی ہے جو تم دنیا میں آ کے بھول گئے ہو. تو بھئی یا تو اپنے آپ کو پاک کر لو یا ناپاک کر لو. ناپاک کرو گے شیطان کے راستے پہ چل کر, اندھیرے میں چل کر, ٹھیک ہے, ہاں, اپنی آتما کو, اور یا پھر پاک کر لو اللہ کی مرضی پہ آ کر. دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں, ہر چیز کا جوڑا بنایا اللہ نے, پاک ناپاک, خوشبو بدبو, دن رات, ہیں, ہاں, کالا سفید, ہر چیز کا جوڑا ہے. رچنا میں جوڑا ہے اچھائی برائی, اس کا دو انجام رکھے ہیں وہ بھی جوڑا ہے, اچھائی کا انجام جنت, برائی کا انجام جہنم. لیکن بھئی یاد رکھیں پاک انسان جبھی ہوگا جب پوری طرح جھوٹ سے بچے گا اور پوری طرح سچ پہ چلے گا. اور دیکھو اپنی مرضی سے انسان کبھی پاک نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے, ہمارے بنانے والا ہم سے زیادہ اچھا جانتا ہے ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو لہٰذا اس کی مرضی پر چل کر ہی ہم اپنی آتما کو, اپنے شریر کو, اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر سکتے ہیں. اپنی مرضی سے چل کر نہیں کر سکتے پاک ہم. تو اب مجھے بتاؤ, قرآن میں کہا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک کण کے برابر بھی کوئی بھی انسان دھرتی پر اللہ کی رچنا کے خلاف ظلم نہیں کر سکتا. لیکن لوگ کرتے کیوں ہیں پھر؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے, اس نے فری ول دے رکھا ہے, چاہے تو برے کرم کر لے, اچھے کرم کر لے, یا اپنے آپ کو پاک کر لے یا ناپاک کر لے, مجھے مالک سمجھ لے یا میرا انکار کر کے مجھ سے دشمنی نبھا لے, مجھے مالک بنا کر میری مرضی پہ چل کر یا مجھے دوست بنا لے, ہے نا, یا میرا انکار کر کے میری مرضی کے خلاف چل کر تو مجھے دشمن بنا لے. میرے دشمنوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے موت کے بعد, اور دوستوں کے لیے جنت تیار ہے. تو یہ جو ہے امتحان لیا ہے بھائی, فری ول دی ہے اس نے, چھوٹ دی ہے. اس کے علاوہ بس اسی میں چھوٹ دی ہے اس نے. میں نے بتایا نہیں آپ کو, ایک کण کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے, ہے نا. لیکن اللہ نے امتحان لیا ہے نا, چھوٹ دی ہے اس نے, اس لیے لوگ اچھے کرم بھی کر رہے ہیں, برے کرم بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بس یہ فری ول دیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کا قبضہ, ہر چیز پر اللہ کا قبضہ, طاقت اور کنٹرول ہے. انسان کا ایک بال بھی اللہ کی بغیر مرضی کا نہیں ہل سکتا ہے, یاد رکھیں. پورے شریر پر اللہ کا کنٹرول ہے, بس اس کی روح کو کرم کرنے کی چھوٹ دی ہے بس. اب ایمانداری سے بتاؤ, یہ جو فلسفہ پیش کیا شیطان نے کہ چوری بھی اللہ کرا رہا ہے اور ظلم بھی اللہ کرا رہا ہے, تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے, تو ایمانداری سے بتاؤ جب انسان گناہ کرتا ہے, پاپ کرتا ہے, اگر اللہ اس کو کراتا, بلاتکار اللہ تعالیٰ کراتا ہیں, تو بلاتکاری کے دل میں گناہ کرنے پر, بلاتکار کرنے پر اس کو اندر سے بے چین پھر کیوں کرتا؟ ذرا سمجھو بات کو. بھائی جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو سکون پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر, اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو بے چین کر دیتا ہے اندر سے ہمیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ چاہتا کہ انسان گناہ کرے, برائی کرے, اگر اللہ کروا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ سے پھر اندر سے انسان کو بے چین کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ضمیر کیوں کہہ رہا ہے میں نے غلط کیا یہ؟ اس لیے جب تم ایشوری رچنا کے آدھار پر جس مقصد سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے کہ برائی سے بچ, اچھائی پہ چل, یہی تمہیں اشارے کیے ہیں رچنا میں, اور قدم قدم پہ تمہیں اشارے کرتا ہے وہ. جب تم اچھا کام کرتے ہو تمہارے اندر سکون بھر دیتا ہے اور تمہیں اشارہ کرتا ہے کہ اچھائی پہ چل, اچھائی میری ہے, اس سے شانتی حاصل کر, سچائی کی دنیا میں کھوج کر. سب سے پہلا میسیج آسمان میں سے کیا آیا تھا؟ اقرا. ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھو. کیا پڑھو؟ دنیا میں جتنی بھی اچھائی ہے سب میری ہے, اچھائی کو پڑھو, اسے سمجھو, ہیں,
اس قرآن کے دوارا۔ اچھائی برائی کو پہچانو، برائی کو نکال دو اپنے اندر سے اور اچھائی کو لے لو۔ قرآن ایک فرقان ہے، سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر کے چیک کرنے والی چیز، سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر کے چیک کر کے بتانے والی چیز ہے قرآن۔ ٹچ جیسے سونار چیک کرتا ہے سونا کتنے کیرٹ کا ہے، سونا ہے بھی یا نہیں ہے، اسی پرکار سے قرآن ایک سچ اور جھوٹ کو بتانے والی چیز ہے۔ قرآن کو سمجھ، اس کو پڑھ، اور دنیا میں جتنی اچھائی ہے سب میری ہے، سب اللہ کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنی برائی ہے شیطان کی ہے، تو برائی کو نکال دے، اچھائی کو لے لے، اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر لے، میری محبت کو حاصل کر لے موت سے پہلے۔ یہی میری رچنا ہے، میری رچنا میں غور کرو۔ جب تم پاپ کرتے ہو میں تمہیں بے چینی سے بھر دیتا ہوں اندر سے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے اعلان کیا ہے اگر تو میری رچنا کے خلاف برائی پر چلے گا، شیطان کا ساتھی بنے گا، تو جہنم نرک کی آگ تو بعد میں آئے گی، میں تیری دنیا ہی کی زندگی کو نرک جیسی، جہنم جیسی بنا دوں گا اگر تو گناہ کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، جتنے بھی چور، ڈکیت، بدماشی، بلاتکاری، برے کام کرنے والے، یہ کبھی سکون سے رہتے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو بے چینی سے بھرے رکھتا ہے، یہ بے چین رہتے ہیں، نہ ڈھنگ سے کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ صحیح سے سوتے ہیں، ہر وقت ڈر رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے، پولیس نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ ہر وقت بے چین رہتے ہیں۔ اور ایک ایماندار مزدور آدمی شام کو مزدوری کر کے سکون سے اپنے گھر میں سوتا ہے، اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو جو فری ول دیا ہے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اس پہ اللہ کا قبضہ نہیں ہے، اس پہ اللہ نے روک نہیں لگائی۔ باقی ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ ہاں، انسان کے بالوں پر کنٹرول ہے۔ انسان کا ایک بال اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا، اللہ کی بغیر مرضی کے ایک بال انسان کا ہل نہیں سکتا۔ اس کے شریر پہ بھی اللہ کا قبضہ ہے، بس اس کو اچھائی برے کی جو چھوٹ دی ہے نا، اس پہ قبضہ نہیں ہے، اس پہ فری ول دیا ہے۔ چل تو اب تو چاہیں تو یہ دو راستے کر دیے میں نے، چاہے تو شیطان کا ساتھی بن جا، میرا انکار کر کے مجھ سے دشمنی نبھا لے، جہنم کی آگ میں چلا جا، یا پھر مجھے مالک مان کر مجھے پہچان لے اور جیون کا مقصد کو سمجھ لے، اور میری دی ہوئی عقل سے میری پہچان کر کے مجھے مالک سمجھ کر اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لے، پاک ہو کے مر جا اور جنت میں چلا جا، میرا دوست ہو کے مر جا، جنت میں چلا جا۔ جب تو پاک ہوگا جب ہی میرا دوست بنے گا۔ اللہ پاک ہے، جب تو برائی گندگی سے پاک ہوگا تو جب یہ اللہ کا دوست بنے گا۔ اللہ کے دوستوں کے لیے جنت تیار ہے۔ شیطان کا ساتھی بنے گا، اپنے بنانے والے مالک کا انکاری بنے گا۔ شیطان کا بھی شیطان ہے، کچھ نہیں ہے اس کائنات میں، شیطان بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ہاں، سب کچھ اللہ کا ہے، جو تم استعمال کر رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، ہر چیز اللہ کی ہے۔ شیطان کا ساتھی بنے گا تو ناپاک ہوگا تو، شیطان تو ناپاک ہے، گندا پلیت ہے، تو بھی گندا پلیت بن جائے گا، اور ناپاک ہو کے مجھ سے دشمنی نبھا کر میرا انکار کر کے مر کے آئے گا تو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی پر چلنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی انسان کے لیے، کیونکہ اس کا امتحان لیا ہے۔ باقی ہر چیز پر اللہ کی روک ہے۔ اللہ اگر چاہے تو میں نے کیا کہا ابھی، ایک کण کے برابر، اگر اللہ چاہے تو ایک کण کے برابر بھی کوئی دھرتی پر اللہ کی رچنا کے خلاف ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ تو لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ اللہ کی کوئی روک نہیں ہے اس بات پر، تو اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ آپ دیکھو نا، ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ نے اچھائی کا راستہ اپنایا دل سے، ایک ہوتا ہے اوپر سے، ایک ہوتا ہے دل سے۔ جب دل سے آپ چاہ لیں گے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اچھائی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا راستہ بھی کھولتا چلا جائے گا، اس کے بھی ذریعہ تمہارے لیے بناتا چلا جائے گا، اس کے بھی اسباب بناتا چلا جائے گا۔ اگر تم نے دل سے یہ اپنایا، دیکھو اللہ کا جو معاملہ ہے نا، وہ سارا دل سے ہے، یاد رکھیں۔ جو دل سے تم عمل کرو گے وہی تمہیں بدلہ ملے گا۔ اب تم چاہیں اچھے کرو یا برے کرو۔ اب اگر کوئی انسان نے دل سے ٹھان لے کہ مجھے فلاں کے یہاں ڈکیتی کرنی ہے، یا مجھے برا کام کرنا ہے، یا مجھے چوری کرنی ہے، دل سے ٹھان لے اور پھر اس پہ عمل کرنے کو چلے، اس کام کو کرنے کے لیے چلے، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے بے چین کرے گا، تمہارے اندر گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز پڑی ہے اور وہ چیز قیمتی ہے، اس چیز کا مالک وہاں ہے نہیں، کوئی بھی نہیں ہے وہاں، تمہیں موقع مل رہا ہے اس کو اٹھانے کا۔ شیطان تمہارے اندر خیال ڈالے گا، بڑا اچھا موقع ہے، کوئی نہیں ہے یہاں پر، اس کو اٹھا لے، کما کے لائے گا تو بہت پیسوں کی آئے گی اور بہت دن میں آئے گی، اتنے پیسے تو جلدی کما نہیں پائے گا، موقع مل رہا ہے اٹھا لے۔ اب ایک دوسرا خیال آئے گا اللہ کی طرف سے کہ نہ، یہ غلط کام ہے، اسے نہ کر، اسے نہ اٹھا، اگر پکڑا گیا تو کتنا ذلیل ہوگا، کتنا پٹے گا، سزا ملے گی، جرمانہ دینا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ تو
یہ خوف اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اپنا. یہ رچنا میں کھیل چل رہا ہے اندر سے من کے خیالوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ خوف پیدا کرے گا. ایمانداری سے بتاؤ, جب غلط کام کرنے پر دنیا کا قانون تمہیں مارتا ہے تو اللہ تمہیں چھوڑ دے گا ہیں؟ ارے اس کی تو کائنات بنائی ہوئی ساری, یہ رچنا اس کی بنائی ہوئی ہیں. اس کی رچنا کے خلاف جب یہاں لوگ برے کرم کرتے ہیں تو دنیا والے سزا دیتے ہیں, تو کیا اللہ سزا نہیں دے گا تمہیں؟ اس نے بھی سزا کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اب دو خیال آ رہے ہیں, ایک من کہہ رہا ہے اٹھا لوں اس چیز کو, ایک من کہہ رہا ہے کہ نہ اٹھا, غلط کام ہے ہیں. ہاں, ایک طرف لال بتی جل رہی ہے کہ مت کرے اس کام کو, رک جا رک جا, جیسے چوراہے پہ لال بتی جلتی ہے گاڑی کے لیے کہ رک جا, ایسے ہی جو ہے جب خیال آتا ہے کہ اس کو اٹھا لوں میں تو اللہ تعالیٰ لال بتی جلاتا ہے کہ نہ کر اس کام کو, یہ شیطان کا راستہ ہے. تو یہاں بھی دنیا میں بھی بے چین رہے, تجھے بے چین کروں گا اور موت کے بعد بھی بے چینی والی جہنم میں ڈالوں گا ہیں. تو ایک طرف تو من میں لال بتی جل رہی ہے کہ رک جا, اور ایک طرف جل رہی ہے ہری بتی کہ ہاں مت کرے اس کام کو, اس راستے پہ چل. تو میرے بھائیوں, اس کے دماغ میں کسا کس ہوتی ہے پھر, اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں, کہ اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں. اگر اس نے اٹھا لی تو یہ شیطان کا ساتھی بن گیا, اس کے اعمال نامے میں, اس کی کرموں کی فائل میں گناہ لکھ گیا. اگر اس نے نہ اٹھایا تو اس نے اچھائی کو ایکسیپٹ کیا, اچھائی کو مانا, تو برائی سے رکنے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے گا, اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھ گئی. یہ ہے اصل میں انسان کا ٹیسٹ ہے نا. خیال تو آئیں گے, اب خیالوں پہ یہ چلتا ہے. اگر یہ چلتا ہے اور اس نے کرم کیے تو اس کے شریر سے نکلنے, شریر کے انگوں سے نکلنے والے کرموں پہ اللہ نے فیصلہ رکھا ہے. یاد رکھیں, خیالوں پہ پکڑ نہیں ہے, جو خیال تو آئے گا شیطان کی طرف سے, اللہ کی طرف سے بھی, کیونکہ امتحان ہے. لیکن جب یہ خیالوں پہ چلتا ہے, اس کو سمجھ بھی دے دی کہ یہ غلط کام ہے, یہ صحیح کام ہے. جب یہ خیال پہ چلے گا غلط پہ یا صحیح پہ, تو اس کے شریر سے, اس کے انگوں سے جو نکلنے والے کرم ہیں, جیسے پیڑ میں سے ٹہنی پھوٹتی ہے نا, ایسی اس کے شریر کے انگوں میں سے کرم پھوٹتے ہیں جو آسمان میں جاتے ہیں اور دوسری دنیا میں جاتے ہیں, ہے نا. ہاں, تو کرم جاتے ہیں لوگوں کے, تو اس کے شریر کے انگوں سے نکلنے والے کرموں پہ اللہ نے فیصلہ رکھا ہے بھائی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خیال تو آئے گا. اب خیال آیا, اس نے کون سے خیال کو فالو کیا؟ اس نے اللہ کے راستے کو فالو کیا, اچھائی والے کو, یا شیطان کے راستے کو فالو کیا ہے, برائی والے کو. اب جب یہ خیال آیا اور جب اس نے فالو کیا تو اب اس نے کرم کیا نا. اب اس نے اچھا کرم کیا یا برا کرم کیا, تو کرم جو کیا بس کرم پہ اللہ تعالیٰ نے پکڑے گا اس کو, کہ یہ کرم کیوں کیا. یاد رکھیں, اسی لیے دن نکلتا ہے روز کہ چلو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز زندگی دیتا ہے کہ چلو اب میری رچنا کے آدھار پر کرم کرو, اچھے کرو یا برے کرو, جیسے کرو گے ویسے بدلا دوں گا میں. تو بھئی یاد رکھیں, اچھائی برائی پر چلنے کا اللہ نے انسان کو فری ول دیا ہے, چھوٹ دی ہے, اور ٹیسٹ لیا ہے, امتحان لیا ہے ہیں. پھر موت کے بعد ویسا ہی بدلا دے گا. تو اب آئی سمجھ میں بات کہ اللہ تعالیٰ چوری نہیں کرا رہا, غلط کام نہیں کروا رہا, اس نے فری ول دے رکھا ہے, ٹیسٹ لے رہا ہے ہیں. ہاں, انسان کو دو راستے کی چھوٹ دے دی, دونوں میں سے کوئی سا راستہ چن لے, ہے نا, اپنی چوائس سے, اپنی مرضی سے, اپنے ارادے سے, اپنے فیصلے سے, اپنے ست سے ہیں. ہاں, اپنی اچھا سے. تو ان دونوں راستوں کو اللہ نے فری ول دیا ہے, اس پہ کوئی بندش نہیں ہے. باقی ہر چیز, باقی حقیقت میں اللہ کی بغیر مرضی کے ایک پتہ نہیں ہلتا. یاد رکھیں. تو اب آئی سمجھ میں بات کہ جیسے انسان کرم کرے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا. موت کے بعد حقیقت میں زندگی ہے. ہاں, موت کے بعد حقیقت میں جنت اور جہنم ہے, کوئی ہوائی خیال نہیں ہے. یہ رچنا ہر انسان کے اندر اللہ نے رچی ہی اس لیے ہے تاکہ موت کے بعد, ہاں یہ دنیا تو امتحان کا جہان ہے, امتحان کی دنیا ہے, موت کے بعد بدلے کی دنیا ہے, تاکہ موت کے بعد ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ اپنی رچنا کے آدھار پر جنت میں دے, اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ اپنی رچنا کے آدھار پر جہنم میں دے. کلو نفسین ذائقۃ الموت. میرے بھائیوں, یہ بات قرآن نے کہی کہ اللہ تعالیٰ ہاں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھائے گا. تو کیا مطلب ہے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھائے گا. ایماندار کو موت پر ایمانداری کا اچھا مزہ چکھائے گا, موت پہ ہی دیکھ لے گا. اور بے ایمان کو بے ایمانی کا موت پر برا مزہ چکھائے گا, وہ بھی موت پہ دیکھ لے گا. بھلا اس نے رچنا رچی ہے انسان کے اندر, یہ بیکار رچی ہے.
ارے اس رچنا کے آدھار پر بدلہ دے گا, جاگو. تو میرے بھائیوں, جیسا کہ شیطان اندھکار میں ڈبو کے خیال ڈالتا ہے کہ جب ایک پتا بھی اللہ کی بغیر مرضی کے نہیں ہلتا, تو سب لوگ جو ہیں, ہم جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں سب اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ اندھکار کا فلسفہ ہے. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ برائی کرواتا تو ہمارے من کے اندر سے برائی پر چلنے پر ہمیں بے چین نہ کرتا, بے چینی سے بھر دیتا ہے پاپ کرنے والے کو. ذرا سوچو, اس نے امتحان دے لیا ہے, چھوٹ دے رکھی ہے, اور آگاہی بھی کر رہا ہے, سمجھا رہا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے, اس پہ چل اس پہ نہ چل, تیرا امتحان چل رہا ہے. تو میرے بھائیو, کائنات میں غور کرو. یہ کائنات پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے, آج سے 200 سال پہلے. آج جو اس دھرتی پر انسان ہیں, ان میں سے ایک بھی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج سے 200 سال پہلے اس دھرتی پر جو بھی انسان ہیں سارے, ان میں سے ایک بھی نہیں تھا. 200 سال پہلے جو اس دھرتی پر انسان تھے, وہ اپنا ٹیسٹ دے کر, امتحان دے کر چلے گئے, ویسے ہی بدلہ پا رہے ہیں وہاں پر. اب جو انسان دھرتی پر ہیں, اب ان کا ٹیسٹ چل رہا ہے, یہ بھی اپنا ٹیسٹ دے کے چلے جائیں گے, پھر نہیں آ جائیں گے جب تک اللہ دنیا چلاتا رہے گا. دنیا پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے, اس میں لاکھوں کروڑوں انسان روز پیدا کرتا ہے, امتحان لیتا ہے, پھر جیون کا سمے دیتا ہے, اس سمے کو پورا کر کے موت دے کے اٹھا لیتا ہے, اپنی رچنا کے آدھار پر امتحان لیتا ہے, ایماندار بن یا بے ایمان بن, میرا انکاری بن جا, میرا انکار کر دے, کافر بن جا, مشرک بن جا, مجھ سے دشمنی نبھا لے, ناپاک ہو کر مر جا, برائی گندگی میں لپت ہو کر, اپنے من کو راضی کر کے مر جا, یا پھر مجھے مالک سمجھ کے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر لے, میری مرضی پہ چل کر مجھ سے دوستی لگا کے مر جا. میرے بھائیوں, ان دو راستوں کے دو انجام تیار ہیں موت کے بعد. کیوں تم پاگل ہو رہے ہو؟ کیوں شیطان کے خیالوں پر چل رہے ہو؟ کیوں نہیں اندھکار سے نکل کر روشنی میں آتے؟ کیوں نہیں حقیقت کو سمجھتے؟ ارے گمراہی سے نکلو, حقیقت کو سمجھو, جاگ جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے. میرے بھائیوں, اللہ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے, سارا جہان تمہارے لیے بنایا ہے, لہٰذا تم اللہ کے لیے بنے ہو. اس لیے بنے ہو کہ تم اس کی دی ہوئی عقل سے, اس کی دی ہوئی آنکھوں سے, کانوں سے, ان کا استعمال کر کے اس کائنات میں اور اپنی زندگی میں بن دیکھے اپنے سچے مالک کو پہچانو, اسے راضی کرو, اس کی رچنا کے آدھار پہ چلو, سچائی پہ چلو, برائی پہ مت چلو, اپنے آپ کو پوتر کرو, سچائی پر چل کر پاک دامن بن جاؤ, اللہ کو راضی کر لو, اس کی محبت کو حاصل کر. وہ پاک ہے, جب تم پاک ہو گئے برائی سے, جبھی تم اپنی محبت دے گا وہ. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اسے راضی کریں سچائی پر چل کر. ہاں, اگر ہم اس راستے پر نہیں چلتے, جو جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس کو پورا نہیں کرتے اور جھوٹ پر چل کر دنیا بٹورنے میں لگ جاتے ہیں. ہاں, اس زندگی کو جھوٹ پر چل کر ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر دنیا بٹورتے ہیں. اگر انسان دنیا بٹورنے کی طرف بھاگے گا اللہ کو بھول کر, تو اللہ کے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا. میرے بھائیوں, اللہ کی نظروں میں انسان گر جاتا ہے کہ میں نے تجھے انسان بنایا تھا, تیرے اندر رچنا کو رچا تھا, تجھے میں نے سب سے بڑھیا جیب بنایا تھا کہ تم میری طرف غور کرے گا, مجھے راضی کرے گا, میری رچنا کے خلاف نہ چلے گا, سچائی پہ چلے گا, مجھے راضی کرے گا, میری محبت کو حاصل کرے گا, اور موت کے بعد پھر جنت کو حاصل کرے گا. مگر جب انسان جھوٹ پر چل کر دنیا بٹورنے میں لگ جاتا ہے, اپنی موت سے نگاہ چراتا ہے, دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھلائے پھرتا ہے, جھوٹ پہ بھاگتا ہے, سچ پہ غور نہیں کرتا, سچ پہ نہیں جمتا, دنیا بٹورنے میں لگ جاتا ہے, اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا. اگر تو دنیا بٹورنے میں لگ جائے گا, جھوٹ پر چلے گا, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تیرا دنیا بٹورنے کا. اب مقدر کیا ہے بھائی؟ مقدر کوئی جو ہے کوٹھی, بلڈنگ, بنگلہ, زمین, جائیداد, بینک بیلنس نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ نہیں ہے جو اس نے روزی کھا لی وہ مقدر ہے, جو کھا لیا وہ کھا لیا مقدر ہے. اور باقی کوٹھی, بلڈنگ, بنگلہ, زمین, جائیداد موت پر سب ہی چھوڑ کے جانا ہے دوسروں کے لیے, تو وہ مقدر کہاں سے ہوا بھائی؟ جو کھا لیا وہی تو مقدر ہے نا. انسان جھوٹے گمان میں کہتا ہے
فلاں مکان میرا، فلاں زمین میری، فلاں کوٹھی میری، فلاں بلڈنگ میری ہیں، میرے بیوی بچے، میرا فلانا، میرا دھماکہ، میرا یہ، میرا وہ، میرا یہ، میرا وہ ہیں، موت آئی تو کچھ بھی نہ ہے میرا، سب پرایا بن جاتا ہے، سب دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فلسفہ انسان کا غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ ارے میرے مقدر میں تھی فلاں کوٹھی، مجھے مل گئی، میرے مقدر میں تھی فلاں زمین، مجھے مل گئی۔ نہیں، تیرا مقدر تو صرف تیرا جو دانا کھا لیا نا وہ تیرا مقدر ہے۔ یہ کوٹھی بلڈنگ تو چھوڑ کے مرے گا یہاں دوسروں کے لیے، وہ تیرا مقدر نہیں ہے۔ یہاں کتنے چھوڑ کے مر رہے ہیں، ان کی موت سے سبق حاصل کرتے بھی چھوڑنا ہے ایسے ہی۔ آپ اس کائنات میں غور کریں، جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے، اگر آپ اس کا الٹا استعمال کریں گے تو اس چیز سے آپ کو نقصان پہنچے گا، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ آگ ہے، آگ کو اللہ نے پیدا کیا، آپ کو عقل دی، سمجھ دی کہ چولہا بناؤ، لکڑی اس میں لگاؤ، ہے نا، آگ جلاؤ، روٹی بناؤ، ہنڈیا بناؤ، تو اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، اسی لیے پیدا کیے۔ اب آگ میں تم کود جاؤ گے تو اس کا الٹا استعمال ہو گیا، تمہیں نقصان ہوگا اپنے آپ ہی، ہے کہ نہیں؟ جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی تھی اس کا الٹا استعمال کرو گے تو نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے نمک مرچ ہے، اللہ نے پیدا کی، تمہیں عقل دی، اس کو سبزی میں ڈالو، روٹی میں ڈالو تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اب نمک مرچ تم اپنی آنکھ میں ڈال لو گے، اس کا الٹا مطلب کرو گے، الٹا اس کا استعمال کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ اسی پرکار سے اللہ نے انسان کی رچنا بنائی، سچ پہ چل، سچ میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی تو اور زیادہ گہرائی سے سمجھایا ہے اللہ نے۔ نمک مرچ کو، آگ کو تو خیر انسان دیر میں سمجھتا ہے، لیکن یہ تو خود جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب سمجھ آتی ہے، اس میں کرم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو احساسات پیدا کرتا ہے اندر سے، اور زیادہ گہرائی سے اور باریکی سے اس کے اندر سمجھاتا ہے۔ جب اچھا کام کرتا ہے سکون پیدا کر دیتا ہے، جب برا کام کرتا ہے تو بے چین کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے تجھے پیدا اس لیے کیا کہ تو اچھائی پہ چل، رچنا کو اس لیے بنایا، کس لیے؟ کہ اچھائی پہ چل، اس لیے اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی پہ نہ چل۔ اب تو اگر اس کی رچنا کا الٹا استعمال کرے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے گا تو تجھے دنیا میں بھی بے چین کرے گا، وہ ریئیکشن ہوگا اس کا، اور موت کے بعد تو پھر پورا ہی ریئیکشن ہوگا جہنم کی آگ میں۔ اب یہ اتنی بڑی کائنات ہے، یہ کس کی ہے بھائی؟ میں دنیا کے سارے انسانوں سے پوچھوں کس کی ہے بھائی، تو لوگ کہیں گے اللہ کی، ایک مالک ہے اس کا، الگ الگ زبان میں بولیں گے اللہ کے نام۔ اللہ ایک ہے، اس کے نام اچھے انیک ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر تم کہیں کسی خطرناک نئے جنگل میں پہنچ جاؤ، ٹھیک ہے، تو اس جنگل میں تمہارے لیے کوئی چیز تم کھاؤ، تمہیں بھوک لگ رہی ہے، کس چیز کا استعمال کرو، کس چیز کو چھوؤ، کسی سے ہاتھ لگاؤ، تو تم ڈرو گے کہ نہیں؟ پتہ نہیں بھائی کیا ہے، جنگل ہے یہ، کون سی چیز، پھل تو اس میں بہت سارے ہیں، کیا پتہ کون سا پھل زہریلا ہو، کون سا پھل میرے لیے فائدہ مند ہو، کسی چیز کو چھونا میرے لیے نقصان دائق بن جائے، پتہ نہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو یہ پتہ لگانے کے لیے آپ کس سے پوچھو گے بھائی؟ ہیں وہاں سے اور بھی لوگ گزر رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں تمہاری طرح، تم ان سے پوچھو گے تو وہ کہہ دیں گے بھائی ہمیں پتہ نہ، ہم بھی نئے ہیں یہاں پہ، ہیں؟ تو پھر کس سے پوچھنا چاہیے؟ پھر جس کا وہ جنگل ہے اس سے پوچھو گے آپ، صحیح بات اس کو پتہ ہوگی، ہے نا؟ اسی پرکار سے یہ کائنات بھی اللہ کا جنگل ہے، ہاں اللہ کی دھرتی ہے۔ اللہ ہی سے پوچھو کہ یا اللہ اس میں کیا چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دائق ہے، تو پیدا کرنے والا ہے میرا، مجھ سے زیادہ میرے بارے میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تجھی کو پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہاں وہ باتیں قرآن میں اللہ نے بھیجی ہیں کہ کس سے ہمیں فائدہ ہے اور کس سے نقصان ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سمجھاتی ہے۔ اب دیکھو نا، اللہ کہہ رہا ہے ہم سے کہ تم جوا مت کھیلو، چوری مت کرو، شراب مت پیو، تو اس میں ہمارے تو فائدہ ہے، اللہ کا تو فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نفع نقصان سے پوتر ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اب اسی کی مرضی ہم مان لیں گے تو ہمیں کامیاب کر دے گا، اور بھیا سب کچھ اسی نے دیا ہے، اس کی مرضی پہ نہ مانیں گے تو دنیا میں بھی نقصان میں رہیں گے برائی پہ چل کر، اور موت کے بعد بھی پھر جہنم کی آگ میں ڈالے گا وہ۔ تو اللہ ہی سے پوچھو، یا اللہ تو مجھے سمجھا میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں تیری مرضی پہ چلوں، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کروں۔ میں اپنی منمانی سے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک نہیں کر سکتا، میں سمجھ ہی نہیں پاؤں گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کائنات میں۔ یہ کائنات کا جنگل تیرا ہے، ہاں تو مجھے بتا
کیا چیज़ मेरे लिए फ़ायदे मंद है, क्या नुकसानदायक है, मैं किस पे चलूँ किस पे ना चलूँ। तो मेरे भाइयों, यही समझाने के लिए आसमान पे से अल्लाह ने किताब भेजी, आखिरी पैगंबर पर उतारी, जो पूरा कुरान ईश्वरी रचना के आधार पर हराम हलाल से भरा पड़ा है। हलाल का मतलब है कि मेरी रचना के आधार पर इस रास्ते पर चल, ये सच्चाई का रास्ता है, और हराम का मतलब है कि इससे बच। हाँ, ये बुराई है, अल्लाह ताला बेचैन भी कर रहा है बुराई से, अंदर से भी समझा रहा है और किताब में भी भेजा है। कितना बड़ा मेहरबान है। और फिर नबी पे किताब उतारता है। हाँ, फिर कहता है कि इस पर मेरी रचना के आधार पर चल के दिखा, मेरी मर्जी पर। और मेरे भाइयों, नबी चल के दिखाता है और लोगों को बताता है। अल्लाह ताला कितना मेहरबानी करता है। देखो, अंदर से रचना रच दी, फिर रचना में एहसासात भी कदम कदम पे करता है। अच्छा काम करेगा सुकून पैदा कर देगा, बुरा काम करेगा बेचैन कर देगा। फिर ऊपर से किताब उतारता है, पैगंबर को भेजता है, पैगंबर से कहता है मेरी रचना के आधार पर चल के दिखा, हराम हलाल इन्हें बता, सही क्या है गलत क्या है इनको बता। कितना मेहरबान है। अब इसके बाद भी कोई अपने घमंड में पड़ा रहे, ना माने अल्लाह की मर्जी को, तो अपना बेड़ा गर्क करेगा, वो नरक की आग में जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला साफ ऐलान करता है कि पैगंबर इनको बता, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ। ये दुनिया मैंने इम्तिहान लेने के लिए बनाई है और मौत के बाद बदले की दुनिया है। हाँ, तुम्हारे अंदर रचना को रचाया मैंने, रचना के आधार पर ईमानदार बेईमान को छांट रहा हूँ, पाक और नापाक इंसान को छांट रहा हूँ। फिर दो अंजाम रखे मैंने मौत के बाद इसके, पाक के लिए जन्नत है और नापाक के लिए जहन्नुम है। इनको समझा और मेरी रचना के आधार पर इनको कर्म करके दिखा। जो डरेगा वो मान लेगा, जो बेखौफ हो जाएगा वो नहीं मानेगा अपने घमंड में। जीवन का समय सबको दिया है मैंने, घमंडी को जहन्नुम की आग में ठोकूंगा मरने के बाद, और जो डर जाएगा उसे अपनी रहमत में दाखिल करूंगा, उसे हिदायत दे दूंगा, रोशनी दिखा दूंगा उसको। तो मेरे भाइयों, ये जितने भी घमंडी, हाँ, ये जितने भी अल्लाह का इनकार करके अपनी मनमानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने मन को राज़ी कर रहे हैं, ये असल में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हाँ, ये धोखा इनका मौत पे खुलेगा, ये धोखा इनका नरक में होश में समझ में आएगा इनके। ये जितने भी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मन की मर्जी के खुद खुदा बने हुए हैं, शैतानी नादानी खेल, हाँ, शैतानी धोखे के धर्म के नादानी खेल में लगे हुए हैं। हाँ, ये अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर। हाँ, इनका धोखा मौत पे खुलेगा भाई। सब जानते हैं अच्छाई बुराई, अल्लाह ताला की तरफ से उसने जीवन दे दिया, समझ दे दी, सब कुछ दे दिया। अब तो छट रहा है, अब तो कुछ भी करता रहे, छट रहा है। ईमानदार या बेईमान, वो किसी पे जुल्म नहीं करता, ज़िंदगी का समय दे दिया है। हाँ, कोई खेल नहीं चल रहा। मौत के बाद सब दिखा देगा तू उसकी रचना के आधार पर क्या करके आया दुनिया से, तो उसका दोस्त बन के आया, दुश्मन बन के आया। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला जहन्नुम में फेंकेगा तो फरमाएगा, मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मेरी रचना के आधार पर सच पर चलकर अपने आप को पाक कर लेते, मेरी मर्जी पर चलकर मेरी मोहब्बत हासिल कर लेते, जिस मकसद से मैंने पैदा किया तुम्हें ज़िंदगी दी थी उसको पूरा कर लेते हैं, और आज इस जहन्नुम की आग से बच जाते, जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन हासिल कर लेते। मगर तुम उस गारे मट्टी की दुनिया में ही बटोरने में लगे रहे हैं, तुमने मेरी कदर ना की। तुम मेरी रचना के खिलाफ चलकर बुरे कर्म करके मेरी रचना के खिलाफ चले, मेरे हुक्मों का उल्लंघन किया, मेरी रचना के खिलाफ कर्म किए, अपनी ही जान पर जुल्म किया। हाँ, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता। ये तुम्हारे कर्मों की आग बन गई है, जो तुमने दुनिया से कर्म करके भेजे थे, ये मेरे पास सब जमा है। ये तुम्हारे कर्मों की आग बन गई है, ये तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें जीवन का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते सच्चाई पर चलकर दुनिया में भी शांति हासिल करते, अमन शांति से रहते हैं। हाँ, सच्चाई पर चलकर मुझसे दोस्ती लगाते, शैतान के साथी ना बनते, मुझे राज़ी कर लेते हैं। हाँ, और जन्नत को हासिल कर लेते और आज जहन्नुम से बच जाते। मगर तुमने चाहा ही नहीं था। मैंने दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुमने मेरी चाहत को पसंद ना किया हैं। आज तुम जहन्नुम से पनाह मांग रहे हो, बचना चाह रहे हो। तुम्हारी चाहत ये है, मैं तुम्हारी चाहत को भी पसंद नहीं करूँगा। हाँ, दुनिया में तुमने मेरी रोजी खाई पी सब कुछ किया, तुमने जीवन के मकसद को ही मार दिया, मेरा इनकार कर दिया। कोई खुदा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं मौत के बाद। तुमने सरकसी की, झूठ पे चले, तुम्हारी जान मेरे कब्जे में थी हैं। हाँ, तुमने कभी गौर ना किया कि हमारा मालिक है, हमारी जान उसके कब्जे में है, हमारे अंदर रचना को रचाए, हिसाब लेगा हमारा।
تم نے کبھی غور ہی نہ کیا. جیون کا سمے دیا ہے, ہم سے پہلے کتنے مر گئے اور ہمارے سامنے کتنے مر رہے ہیں, ہمیں بھی مرنا ہے. سچائی پہ غور نہ کیا. تم جھوٹ پر چل کر دھوکے میں دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتے رہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی پتہ نہیں ہے زندگی کی. جھوٹ پہ چلے, تم نے مجھے ناراض کیا. دنیا میں تمہارا امتحان لیا میں نے. تم ظلم کرتے, جاستی کرتے, میری رچنا کے خلاف چلتے, پھر بھی میں تمہیں کھلاتا رہتا, پلاتا رہتا. ہاں, کیونکہ میں چھانٹ رہا تھا. چل جیون کا سمے پورا کر, چل برائی پہ. ہاں, دونوں راستے کھول رکھے ہیں میں نے. امتحان لے رہا ہوں تیرا, مگر تو نے کوئی حقیقت پر غور نہ کیا. ہاں میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کتنا سوجھ بوجھ والا ہے. ارے اس سے بڑا سوجھ بوجھ والا کوئی نہیں ہے, اس سے بہترین پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. تم نے اللہ کی قدر نہ کری. کتنی سوجھ بوجھ سے اس نے کائنات بنائی ہے. ارے تم اس کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس رب کی شان کو پہچانتے کہ میرے رب نے کتنا بڑھیا آسمان بنایا ہے, میرے پالن ہار نے کتنا بڑھیا سورج بنایا ہے جو ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے, میرے پالن ہار نے کتنی بڑھیا زمین بنائی ہے, میرے پالن ہار نے کتنی طرح کی سبزیاں بنائی ہیں, ان کو الگ الگ رنگ دیے ہیں, ان کو الگ الگ ذائقے دیے ہیں. میرے پالن ہار نے کتنے بڑھیا بڑھیا پھل بنائے ہیں. ارے تم پھل کھاتے, اس کا شکر ادا کرتے, اس کی تعریف کرتے دل سے. دل کا معاملہ ہے سارا, اوپر کا نہیں ہے, یاد رکھنا. جو دل سے چلے گا اللہ اس کو روشنی دکھائے گا. تم دل سے اللہ کی تعریف کرتے, اس کی کائنات میں غور کرتے, اپنے شریر کی بناوٹ میں غور کرتے کہ میرے رب نے کتنا سوجھ بوجھ سے مجھے بنایا ہے. اس کی شان کو پہچانتے, دل سے اس کی تعریف پر راضی ہوتے, دل سے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اس کے سامنے سر جھکاتے, آنسو بہاتے, اس کی قدر کرتے, تو تم جنت میں اس کی نعمتیں دیکھتے. پھر جنت کتنی بڑھیا اس نے بنائی ہے, مگر تم نے اس کی کوئی قدر نہ کری, کوئی قدر نہ کری. تو اللہ فرمائے گا, دنیا میں تم میری رچنا کے خلاف چلتے تھے, ظلم کرتے تھے, جاستی کرتے تھے, فساد پھیلاتے تھے, میری مرضی کے خلاف چلتے تھے, یہاں تک کہ میں تمہیں بے چین کرتا, تمہیں اشارے کرتا, تم نہیں سمجھتے. میرا پیغام تم تک آیا, حق پیغام رچنا کے آدھار پر اسلام کا, تم نے اس کو ٹھکرا دیا. ہاں, تم نے میری چاہت کو پسند نہ کیا. سب کچھ میرا تھا, اچھائی میں سکون رکھا تھا میں نے تمہارے لیے, اچھائی میری تھی. اشارہ کیا تھا اچھائی پہ آ جا, میری شانتی, میری امن شانتی میں آ جا, میری پناہ میں آ جا. دنیا میں بھی سکون سے رہے گا, موت کے بعد بھی میری جنت کو پائے گا, امن شانتی والی جنت کو. میں نے تمہیں انسان بنایا تھا, تمہارے اندر رچنا کو رچا تھا, مگر تم میری رچنا کے خلاف چل کر جانور سے بدتر بن گئے, میرے انکاری بن گئے. تم نے آج چھوڑ دی, کوئی ہمارا مالک نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, اور پھر من مانی ہی تم نے جیون جیا. میں نے تمہیں پھر بھی کھلایا پلایا, تم نے میری اچھا کو بیکار سمجھا. آج میں تمہاری اچھا کو پورا نہیں کروں گا. دنیا میں تو امتحان کا جہان تھا, میں نے تمہیں کھلایا پلایا. آج تم میری نعمت کا ایک دانہ نہیں لے پاؤ گے. آج تم پانی مانگو گے جہنم میں, تمہیں تمہاری اچھا کے خلاف تمہیں خون مواد پیپ ملے گا پینے کے لیے. آج تم کھانا مانگو گے تو تمہیں زہریلا گھاس پھوس کھلے گا, تمہیں ملے گا تمہیں کھانے کے لیے, جس کے کھانے سے تمہاری آنت اوجڑی سب باہر نکل جائیں گی اور تمہیں موت بھی نہیں آئے گی. تو میرے بھائیو ذرا سوچو کیا بنے گا. سب انجام بتا دیا گیا, آسمان پہ ساری خبریں آ گئیں. ارے موت آنے والی ہے, ارے جاگ جاؤ, ارے بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی تباہی سے, اللہ کے غصے سے بچ جاؤ. جب تم گناہ کرتے ہو اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے, جبھی تم اندر سے بے چین کرتا ہے وہ گناہ کرنے پر. گناہ سے باز نہیں آؤ گے تو جہنم اللہ کا غصہ ہے. گناہ کرنے والے گھمنڈی کو جہنم کی آگ میں اپنا غصہ دکھائے گا, تباہ کر دے گا. ارے میرے بھائیوں, جو خود جاگ جائے وہ اوروں کو جگائے. جتنا بھی ہو سکے یہ ویڈیو ہماری پھیلائیں, ارے لوگوں کو جگائیں. جیون کے مقصد سے لوگ سوئے ہوئے ہیں, موت پر جاگیں گے جب برباد ہو چکے ہوں گے. تو میرے بھائیوں اگلا سوال ہے, جب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کون کیسے کرم کرے گا. قرآن کہتا ہے عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے دنیا میں جا کر ایماندار بنے گا یا بے ایمان, پاک بنے گا یا ناپاک, اچھائی پہ چلے گا یا برائی پر, یہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے. جب اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا, کون سورگ میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, کون نرک میں جائے گا, تو پھر اللہ نے دنیا کیوں بنائی, پھر ٹیسٹ کیوں لے رہا ہے پھر. تو میرے بھائیوں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فری ول دینے کے بعد رچنا کو رچ کے
अच्छाई बुराई का फ्री विल, चाहे मेरा इनकारी बन जा या मुझे मालिक मान ले। मेरा इनकारी बन के या तो शैतान के रास्ते पर चलकर नापाक बन जा, या मुझे मालिक मानकर मेरी मर्जी पर चलकर पाक बन जा, मेरी मोहब्बत हासिल कर ले। हैं? हाँ, अल्लाह ने फ्री विल देने के बाद दोनों रास्तों का जो कर्म इंसान करता है, करने के बाद लिखे हैं, याद रखना, ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है। इसको ये मान लो, आपकी अकल को समझाने के लिए मैं ऐसे कहूँगा कि जैसे अल्लाह ताला ने इस कायनात को पहले से ही एक बार बनाकर और 5 मिनट में या 2 मिनट में जांच कर लिया हमको फ्री विल दे के कि कौन क्या बनेगा। ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है, एक्स्ट्रा ज्ञान है अल्लाह का, उसको पहले से ही पता है कौन क्या करेगा। इसीलिए अल्लाह को पता है कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा। अब अल्लाह को मालूम था, लेकिन बिना कर्म करवाए अगर अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नुम में दाखिल करता तो एक बात समझ लें ज़रा, इस दुनिया में अल्लाह ने दुख भी बनाए, सुख भी बनाए। सुख एक देखने का धोखा है, ये सुख नहीं है असल में। समझ में आ रही है बात? मतलब क्या? कोई खाना है, आपको सिर्फ चखने का हुक्म दिया जाए, बस खाली भाई चख लो, बस खाना मत इसको, हैं? तो चख तो लिया आपने, लिया, लेकिन उससे पेट थोड़ी भर रहा है कोई। इसी तरह से यहाँ सुख अल्लाह ने दिखाए हैं, सिर्फ जैसे खाना चख लो बस, हैं? खाना मत, सुख दिखाए हैं, असल में सुख नहीं है। पूरा पेट तो अल्लाह ताला ईमानदार का जन्नत में भरेगा, वहाँ चखने का हुक्म नहीं है, वहाँ पेट भरने का हुक्म है। यहाँ अब तो यहाँ खूब पेट भर। दुनिया में इम्तिहान लिया है, चूँकि सुख दिखाए हैं, असल में सुख नहीं है। एक सुख के पीछे 4 दुख लगे हुए हैं, हैं? एक सुख के पीछे 4 दुख लगे हुए हैं, और 4 दुख उस सुख को खा जाते हैं, हैं? हाँ, तो पहली बात तो एक सुख वो असल में सुख ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि खाने का चखने का हुक्म दिया है ना, खाने का हुक्म नहीं दिया। तो यहाँ चखने के लिए है और जन्नत में पेट भरने के लिए है। जन्नत है असल मजे करने की जगह, याद रखें। तो जो दिखाई दे रहा है वो सुख नहीं है, और फिर उसको भी 4 दुख आकर खा जाते हैं उस सुख को, वो भी फिर दुख में बदल जाता है। तो लिहाजा दुनिया दुखों का घर है। ये जन्नत की इच्छाएं पूरी करने की जगह नहीं है। जन्नत की इच्छाएं हमारे अंदर हैं। हम दुखों को पसंद नहीं करते, अल्लाह भेजता है, हम रोक नहीं सकते। हम बीमारियों को पसंद नहीं करते, अल्लाह भेजता है, हम रोक नहीं सकते, हैं? अल्लाह ने दिखाया कि पहले मुझे राजी कर, जब तेरी चाहत मैं पूरी करूँगा, तू मेरी चाहत को पूरी कर, मैं तेरी चाहत पर जन्नत में पूरी करूँगा। जब मैंने तेरे अंदर जन्नत की चाहतें यहाँ रखी हैं, तो जन्नत भी बना के रखी है मैंने फिर। तो लिहाजा तू झूठ पर चलकर यहाँ चाहता है कि मुझे दुख ना मिले, मैं तुझे पे दुख भेजता हूँ, तो रोक नहीं सकता, और तुझे इशारा करता हूँ झूठ पे ना चल, सच पे चल, सच पे गौर कर। दुनिया दुखों का घर है। इस दुनिया में हमने तुम्हें मज़े करने और चैन की बंसी बजाने को नहीं भेजा है, बल्कि कुछ समय के लिए ठहरने के लिए और गुजर बसर करने के लिए और इम्तिहान लेने के लिए भेजा है। मेरे भाइयों, दुनिया दुखों का घर है। कुरान कह रहा है दुनिया मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है। अरे धोखा धोखा धोखा, अरे तुम जिस धर्म पे चल रहे हो उस पर गौर तो करो, वो धोखा है, धोखा है, धोखा है, हैं? हाँ, मज़े करना, चैन की बंसी बजाना किसे कहते हैं भाई? जो अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें दुनिया में मज़े करने को और चैन की बंसी बजाने को नहीं भेजा है। तो मज़े करना, चैन की बंसी बजाना किसे कहते हैं? जब इंसान की अकल डर और गम से आज़ाद हो, दिमाग में दूर दूर तक कोई टेंशन ना हो, कोई गम ना हो, कोई परेशानी ना हो, जब इंसान मज़े में चैन की बंसी बजाता है, और वो जगह जन्नत में है। हाँ, जहाँ इंसान को अल्लाह ताला हर डर और गम की बादशाह से आज़ाद कर देगा। डर और गम में ही हमारी सारी मुसीबतें छुपी हुई हैं भाई। पिछले वक्त का गम है, काश मेरे बाप ना मरते तो हम यूँ कर लेते, हमारा कारोबार ऐसे होता वैसे होता। और आगे आने वाले वक्त का डर लगा हुआ है, कहीं हंसता खेलता परिवार हमारा बिछड़ न जाए, हम में तो कोई मर ना जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। अरे गौर करो, ज़िंदगी पर गौर करो। अल्लाह ताला हाँ जन्नत में हमें डर और गम की बादशाह से आज़ाद कर देगा। तो अब जब ईमानदार इंसान इस दुनिया में जब सच्चाई पर चलेगा तो दुख झेलेगा, वो जाहिर सी बात है। सच बोलोगे, सच कहोगे तो तुम्हें दुनिया में तकलीफ़ पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सच को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, वो तुम्हें तकलीफ़ देंगे तुम सच बोलोगे तो। झूठा इंसान, बुरा इंसान कभी सच पर राजी नहीं होगा। अरे दुनिया में इसीलिए झगड़े हो रहे हैं। आप देखो, ईश्वरी रचना के खिलाफ देखें आप, ईश्वरी रचना के आधार पर दुनिया में झगड़े हो रहे हैं।
सच और झूठ के ऊपर, अच्छाई बुराई के ऊपर। आज ये इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं मेरे भाइयों? ये झूठ पे चलने वाले हैं, ये शैतान के रास्ते पे चलने वाले हैं, झूठे धर्म पे चलने वाले हैं, इसलिए ये इस्लाम पे राजी नहीं हो रहे। इनको पता है अगर इस्लाम आ गया तो इस्लाम सारी शराब को बंद कर देगा। शराब की कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनकी कमाई हो जाएंगी बंद फिर, हैं? हाँ, शराब के कारोबार, जुए के कारोबार, सट्टे के कारोबार, जितनी बुराइयां हैं, अगर इस्लाम का कानून लागू हो गया तो ये सारी बुराई ख़त्म है फिर। अब ये बुरे लोग जो हैं ये चाह रहे हैं कि इस्लाम को मिटाओ ताकि ये हमारी बुराई को ना मिटा सके, हमारे दुनिया के झूठ के मज़े ख़त्म ना कर सके। तो दुनिया में तो कै दिन मज़े ले लेगा भाई, आखिर मरना है, और मरने के बाद जहन्नुम की आग में तेरी तबाही फिर जाएगी हमेशा के लिए फिर। तो मेरे भाइयों, जब इंसान दुनिया से दुख उठाकर इम्तिहान की परीक्षा में पास होकर यहाँ तकलीफ उठाकर मर के जाएगा, जब ही तो उसे सुख झेलने में मज़ा मिलेगा जन्नत में, हैं? अगर दुख ना देखता तो सुख का पता कैसे लगता इसे? तो जब यहाँ से दुख उठा के जाएगा, सच्चाई पर चल के जाएगा, अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, मुसीबत कूट के जाएगा, हैं? और फिर जन्नत में जाके इसे दुख मिलेंगे ही ना, फिर सुख ही सुख मिलेंगे इसे, तो फिर इसे ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा भाई। दुनिया की भी याद आएगी, अरे दुनिया में मैंने बड़े दुख उठाए थे, अरे यहाँ तो मज़े ही मज़े हैं। जो चीज़ देखता हूँ उसमें सुख ही सुख है, कोई चीज़ तकलीफ़ देने वाली नहीं है। जो चीज़ सुनता हूँ उसमें कोई चीज़ तकलीफ़ देने वाली नहीं है। जो सोचता हूँ उसमें कोई चीज़ तकलीफ़ देने वाले नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब तो इंसान को मज़ा आएगा। तो मेरे भाइयों, जैसे कि अल्लाह को पता था पहले ही कौन मेरा इनकारी बनेगा, शैतान का साथी बनेगा, हैं, मेरा दुश्मन बनेगा, और कौन मेरा दोस्त बनेगा, कौन पाक दामन होके मरेगा, अल्लाह को पहले ही मालूम था। अगर बिना कर्म करवाए अल्लाह ताला फैसला करता अपने इल्म के आधार पर, तो जो लोग जाते जन्नत में हैं उनको भी जो है इतना जन्नत में मज़ा नहीं आता है कि नहीं? उन्होंने दुख देखे ही नहीं है, तो खाली सुख सुख देखे में क्या मज़ा आएगा फिर? दुख देख के सुख का मज़ा आता है ना? तो लेकिन फिर भी वो उन्हें कोई इतना एतराज़ नहीं होता, जन्नत आराम की जगह है। लेकिन जो लोग जाते जहन्नुम में वो झगड़ा करते, वो एतराज़ करते कि अल्लाह तुम हमसे कम से कम कर्म तो करवाते, हमें ऐसे ही जो है जहन्नुम में दाखिल कर रहे हो, हैं? हाँ, तो अल्लाह ने फिर ये कर्म करने के लिए दुनिया बनाई, यहाँ तरतीब से भेज रहा है अब। हाँ, हिसाब से सब लाइन में लगे हुए हैं आलम अरवा में। अब तुम्हारा नंबर है दुनिया में जाने का, अब तुम्हारा नंबर है दुनिया में जाने का। हाँ, अब जाओ, तुम्हारा इम्तिहान है, अब जाओ, तुम्हारा इम्तिहान है, अब तुम्हारा नंबर लग गया, अब जाओ दुनिया में। आलम अरवा में निरी बच्चों की भीड़ है भाई, जो बच्चे वहीं से तो आ रहे हैं सारे पैदा हो गए ये इम्तिहान देने के लिए। आलम अरवा आसमानों के ऊपर एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ से हम भी आए हैं। अब जीवन का समय पूरा करके चले जाएंगे यहाँ से हम इम्तिहान देकर। तो मेरे भाइयों, जो लोग जाते जहन्नुम में वो एतराज़ करते, अल्लाह तो हमसे कर्म तो करवाता, हमें ऐसे ही जहन्नुम में डाल रहा है? तो कर्म करने के लिए दुनिया बनाई है, मट्टी का शरीर बना दिया है, रूह के ऊपर मट्टी के शरीर का खोल चढ़ाकर यहाँ कर्म करवाए हैं। इस कायनात का सिस्टम भी उसी हिसाब से बनाया है, एक दिन के हिसाब से बनाया है ताकि हम कर्म करें। रचना को भी इसी हिसाब से बनाया है ताकि हम कर्म करें। और फिर थक जाते हैं दिन में काम करके शाम तक, फिर हमारे लिए रात बना दी ताकि हम आराम करें। तो इस कायनात का सिस्टम भी आप देखें इम्तिहान लेने के लिए, उसी तरीके से कर्म करवाने के लिए बनाया है। रचना को रच दिया है, दिन निकाल देता है, अब चलो मेरी रचना के आधार पर कर्म करो, अच्छे करो या बुरे करो, जीवन का समय पूरा करो और आओ बदला लो फिर मुझसे मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, जिस प्रकार से टीचर लोग, मास्टर लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, 1 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है। ये तो एक्सपीरियंस इंसान का है, अल्लाह तो इससे पवित्र है। अल्लाह को तो पहले इल्म है, ज्ञान अंतर्यामी है, वो आलिमुल गैब है। तो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, 1 साल का उनका एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है। वो जांच कर लेते हैं कौन से बच्चे पढ़ने में मेहनती हैं और कौन से हरामी हैं, कौन से नहीं पढ़ते। तो उनको पता होता है पहले ही। अगर वो पेपर ना कराएं, अपने इल्म के बेस पर, जानकारी के बेस पर उनको पास और फेल कर दें, तो जो बच्चे पास होंगे उनको तो कोई एतराज़ नहीं होगा। जो बच्चे फेल होंगे वो लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, अरे आप हमारा कम से कम इम्तिहान तो लेते, आपने हमें ऐसे ही फेल कर दिया है। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, अल्लाह ताला भी अगर ऐसे फैसला कर देता तो जो लोग जाते जहन्नुम में वो झगड़ा करते, वो एतराज़ करते कि अल्लाह तो हमारा इम्तिहान तो लेता कम से कम, इसीलिए हमसे कर्म तो करवाता कम से कम, हैं, अपनी रचना के आधार पर। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया अल्लाह ने कर्म करने के लिए बनाई है, समझो।
अपनी अकल को खोलो, गौर करो हकीकत पर। रोज़ दिन निकल रहा है, कर्म करवाता है, रात कर देता है, फिर आराम करवाता है। तुम उसी की मर्ज़ी से जिंदा हो, तुम्हारी जान उसके कब्जे में है, तुम्हारे एक एक कर्म का हिसाब देगा। कुरान कहता है कि एक कण के बराबर भी बुराई होगी, अल्लाह उसे भी सामने कर देगा। एक कण के बराबर भी अच्छाई होगी, उसे भी सामने कर देगा। ये रचना उसने बेकार नहीं रची, इस रचना के आधार पर बदला देगा वो। ये कायनात उसने तुम्हारे लिए बनाई है कितनी बारीकी से, तो तुम्हारे कर्मों का बारीकी से वो तो उसने कितना बढ़िया तुम्हें बारीकी से तुम्हारा फैसला करेगा वो। जरा सोचो, जब कायनात इतनी बारीकी से बनाई है और तुम्हारे लिए बनाई है और तुम्हें बनाया है अपने लिए कर्म करवाने के लिए, तो तुम्हारा कितना बारीकी से इंसाफ करेगा वो, फैसला करेगा। जरा सोचो, और तुम्हें कैसे बदला देगा फिर वो। तुमने अपनी ज़िंदगी को खेल समझा हुआ है, खेल समझ रखा है, तुमने मनमानी से जीवन जी रहे हो। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया अल्लाह ताला ने अपनी रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमान रूहों को, आत्माओं को छांटने के लिए बनाई है। पाक और नापाक को छांटने के लिए ये दुनिया बनाई है अपनी रचना के आधार पर, इम्तिहान लेने के लिए। इसलिए मौत पर अल्लाह ताला कर्म करवा कर शरीर से आत्मा को, रूह को निकाल लेता है। फिर वैसा ही बदला दिया जाता है उसको मौत के बाद। रूह के ऊपर, आत्मा के ऊपर मट्टी के शरीर का खौल चढ़ाकर यहाँ कर्म करवाए जाते हैं। दिन निकलता है, चलो कर्म करो मेरी रचना के आधार पर, चलो टेस्ट दो, टेस्ट दो। जीवन का समय दे दिया है तुम्हें मैंने, मौत के बाद फिर वैसा ही बदला दूंगा। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ताला की जन्नत और जहन्नुम दिख जाए तो कोई बेईमान नहीं बनेगा। फिर लोगों की छांट सही से नहीं होगी, याद रखें। इसलिए अल्लाह ताला ने अंजाम को छुपा के रखा है। जो दिल से यहाँ गौर करेगा, अल्लाह के सामने सर झुकाएगा, अल्लाह उसी को होश में लाएगा, उसी को रोशनी दिखाएगा और मौत से पहले मौत के बाद की तैयारी करने के लिए जगाएगा। तो मेरे भाइयों, जिस तरह से कोई शराबी नशे में, गंदगी में पड़ा हुआ हो, लिप्त है, नाली गंदगी में, कीचड़ में लिप्त हो, तो उसे क्या कहेंगे लोग कि भाई ये नशे में है, इसे अपना कोई होश नहीं है। इसी तरह से इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों को जन्नत की इच्छा पूरी करने के नशे में, झूठ और बुराई की गंदगी का होश नहीं है कि हम झूठ और बुराई की गंदगी में लिप्त हैं। इंसान खुद एक गंदगी है, गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ है, खुद एक गंदगी है, मिट्टी में मिल जाता है। इसे गंदगी का कोई होश नहीं है, झूठ बुराई की गंदगी में लिप्त है। अल्लाह की डर और गम की बादशाहत का कोई होश नहीं है कि अल्लाह मालिक है, वो कभी भी दुनिया से बुला सकता है, उठा सकता है। तो मेरे भाइयों, मौत पर अल्लाह ताला कहेगा बेईमानों से, जो झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा का घर समझकर दुनिया बटोरता हुआ मरा, कि तू शैतानी नापाक धोखे के धर्म के पीछे भागता रहा, तूने अपने अंदर मेरी रचना पर गौर न किया। अगर तू दिल से गौर करता, दिल से तू मेरी कदर करता, मेरी कायनात में गौर करता, बिन देखे मुझे पहचानता, दिल से गौर करता, तो तू सच्चा ईमानदार हो जाता। मुझे पाकर, मेरी मोहब्बत हासिल करके मेरी हमेशा की जन्नत को हासिल कर लेता। मेरी मोहब्बत पाकर, मेरी पनाह में आकर, पाक दामन बनकर, मगर तूने मुझसे आस छोड़ दी है। तूने मेरा इनकार किया। अब जहन्नुम की आग में तू तड़पेगा, तू भी मेरी रहमत से आस छोड़ देना, अब तू नरक में जा, तू मेरा दुश्मन है। तो मेरे भाइयों, गौर करो। अपने अंदर रचना को लोग बेकार समझ रहे हैं, शैतानी धर्म पे भाग रहे हैं। अरे रचना के आधार पर सच्चा धर्म है जो कि इस्लाम है। गौर करो, इस दुनिया में सारे झगड़े ईश्वरी रचना के आधार पर, ईमानदार बेईमान पर हो रहे हैं, ईमानदार बेईमानी पर हो रहे हैं, सच और झूठ के ऊपर हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ईमानदार बेईमान को छांट रहा है, फिर मौत के बाद वैसा ही बदला देता है।
تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ انتریامی ہیں، عالم الغیب ہے. آپ کو فری ول دینے کے بعد آپ کو اس نے فری ول دے دیا، اب میری نافرمانی کا راستہ چن لے یا فرما برداری کا راستہ چن لے، میری رچنا کے خلاف چل لے یا میری رچنا کے آدھار پہ سچ پہ چل لے ہیں، چاہے مجھ سے میرا انکار کر دے یا دوستی لگا لے ہیں. آپ کو فری ول دینے کے بعد چھوٹ دے دی آپ کو. اب آپ نے راستہ چن لیا مان لو اچھائی کا، ٹھیک ہے. آپ نے عقل سے غور کیا کہ ایشوری رچنا ہے، میرے اندر اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے. میں دنیا میں پہلے نہیں تھا، اب آ گیا، اچانک سے مجھے کسی نے بھیجا ہے، میرے جیون کی شروعات کرائی ہے. آپ نے غور کیا سچائی پر کہ سچائی پر چلنے سے میرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، تو لہٰذا میں سچائی پہ چلوں اور اپنے مالک کی کھوج کروں. تو آپ نے سچائی کا راستہ چنا، ٹھیک ہے. اب آپ نے راستہ چن لیا تو آپ نے اس لیے نہیں چنا کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، پہلے ہی آپ نے چنا جب اللہ نے لکھا. یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے. آپ کو فری ول دینے کے بعد آپ نے راستہ چن لیا تو اللہ نے لکھ لیا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ پہلے اللہ نے لکھ لیا پھر راستہ آپ نے چنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا، آپ نے چن لیا، تب اللہ نے لکھا. یاد رکھیں، یہ اللہ کا ایکسٹرا علم ہے، یہ اللہ کا ایکسٹرا گیان ہے. تو بھئی تمہارے کرم کرنے کے بعد اللہ نے لکھا، فری ول دینے کے بعد تم کیسے کرم کرو گے؟ جو کرم کیے وہ اللہ نے لکھ لیے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار سے قسمت کیا ہے؟ آپ کی جو روزی کھائیں گے ہیں، کتنے دن دنیا میں زندہ رہیں گے، یہ اللہ نے لکھ دیا، یہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں، اس قسمت کی قید میں ہیں آپ کتنی روزی کھائیں گے یہ اللہ کو پتہ ہے. جتنی لکھی ہے اس سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتے. اور کتنے دن زندہ رہیں گے، کتنے سانس ہیں آپ کے، یہ اللہ کے لکھے ہوئے ہیں، اس سے ایک سانس فالتو نہیں لے سکتے. باقی کرم کرنے کی تو آپ کو چھوٹ دی ہے، اچھے برے کرم کر لے. جبھی تو امتحان لیا ہے ویسے بدلا دے گا پھر وہ رچنا کو، اسی لیے تو رچا اس نے تمہارے اندر ہیں. اب سمجھیں آپ کہ قسمت تو لکھتا ہے اللہ، روزی اور عمر. اب انسان کو جو فری ول دیا ہے، اللہ کا انکاری بن جا یا اس کا شکر ادا کر لے، پاک بن جا ناپاک بن جا، اچھا بن جا برا بن جا، یہ فری ول دیا، اس نے چھوٹ دی ہے. اب قسمت تو لکھتا ہے اللہ، روزی اور عمر. انسان اچھے برے کرم کر کے اپنی زندگی کو اچھی بری خود بناتا ہے، اسی حساب سے اسے موت کے بعد سزا جنت جہنم میں یا انعام جنت میں ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ قسمت تو لکھتا ہے اللہ. اب انسان اپنی زندگی کو اچھی بری خود بنا کر اللہ کے دیے ہوئے فری ول کے دوارا، انسان اپنی زندگی کو اچھی بری خود بنا کر، ہاں اچھی بری زندگی خود بناتا ہے انسان اللہ کے دیے ہوئے فری ول سے. اسی حساب سے اسے موت کے بعد سزا یا انعام ملے گا جنت اور جہنم میں. تو میرے بھائیو، قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے. قرآن میں کہا گیا ہے، بھلے یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، اگر یہ سنسار کے سچے مالک کی اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، یعنی کہ کچھ باتیں صحیح بھی پاتے، کچھ غلط بھی پاتے، اچھائی برائی کی ملاوٹ پاتے ہیں اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوتی. لیکن قرآن کے اندر ساری اچھائی ہیں. قرآن کے علاوہ دنیا میں آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس میں اچھائی برائی کی ملاوٹ ہے، اس میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی. یہ کتاب آخری کتاب ہے اللہ کی، ہاں اس میں کوئی ملاوٹ نہ کر پائے گا، اس کی رکشا اللہ ہی کرے گا قیامت تک. تو قرآن کے اندر کوئی ملاوٹ والی بات نہیں ہے. قرآن پوری طرح جھوٹ سے بچانے کا اور سچ پہ چلانے کا طریقہ بتاتا ہے، انسان کو برائی گندگی سے پاک کرنے کا طریقہ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. تو میرے بھائیو، اگر اللہ کو پانا ہے، اس امتحان کی پریکشا میں پاس ہونا ہے، موت کے بعد جہنم سے بچنا ہے، جنت میں کامیابی کا جیون پانا ہے، تو بھئی جھوٹ کی قربانی دینی پڑے گی. یہ باہری دنیا جو ہمارے شریر سے باہر کی دنیا ہے، اس جھوٹ کو چھوڑیں، دنیا کی محبت دل سے نکالیں، رہیں دنیا میں ہی، دنیا میں کسی سے دل نہ لگائیں اور اپنے اندر کے گھمنڈ کے جھوٹ کو مٹائیں. اس کی قربانی دیں بھائی، قربانی دیں، جب اللہ کو ہم پائیں گے، جب جنت ہمیں نصیب ہوگی. تو بھئی سچائی پر غور کریں ہیں. اب دیکھو، دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں، نہ مر کے جانا ہماری مرضی سے. دنیا میں آتے ہیں ہم، ہے نا. اب کس ملک میں ہم پیدا ہوں گے، کس خاندان میں پیدا ہوں گے، کس گاؤں میں پیدا ہوں گے، کس سماج میں پیدا ہوں گے، کس فرقے میں پیدا ہوں گے،
کس دھرم میں پیدا ہوں گے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں پیدا کرتا ہے، سمجھیں بات کو۔ اچھا اب مرنے پہ آ جاؤ، کہاں مریں گے، کس عمر میں مریں گے، دھرتی کے کس ٹکڑے پر مریں گے ہیں، کس حالت میں مریں گے، کس طرح سے مریں گے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے؟ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو انسان کنٹرول کر لیتا۔ رچنا سب کے اندر ایک ہی ہے۔ اب جہاں بھی بچہ پیدا ہو، اب رچنا کے آدھار پر اللہ کی کھوج کرے، اپنے مالک کو پہچانے، تو پہچانے گا، محنت کرے گا، غور کرے گا، تو وہ پہچان لے گا کہ اسلام اس کا سچا قانون ہے، قرآن اس کی سچی کتاب ہے ہیں؟ میں اپنے آپ کو پاک کروں برائی گندگیوں سے، اللہ کو راضی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ جس انسان کو، جس روح کو جہاں چاہتا ہے وہاں پیدا کرتا ہے اپنی مرضی سے، اور پھر اس کا امتحان لیتا ہے۔ اب جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہی دنیا اس کے دل میں بس جاتی ہے، میرا گاؤں، میرا دیش، میرا شہر۔ آپ دیکھیں لوگوں کے دل دماغ میں دیش کی محبت بھری پڑی ہے۔ ارے اللہ سے محبت کر، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ دیش چھوٹنے والا ہے۔ اپنے گاؤں سے محبت کرنے لگتا ہے، جنگلوں سے محبت ہو گئی، گھر سے محبت ہو گئی، دنیا دل کو جکڑ لیتی ہے، اور پھر انسان دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی مر کے جانا ہی نہیں ہے۔ اور جبکہ بچپن ہی سے اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، مگر اپنی موت سے نگاہ چراتا رہتا ہے، اپنی موت پہ غور نہیں کرتا، مجھے بھی جانا ہے، دنیا سے ہی محبت کرتا رہتا ہے، دنیا بٹورنے میں لگا رہتا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر جرم جاستی کرتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم دیکھیں کہ اندھ بھکت یہ شبد استعمال ہو رہا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے ہیں؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو آنکھ سے تو دیکھتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، مگر عقل کا اور دل کا سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں، اور جھوٹ پر چلنا ان کا ایمان بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہے کتنے فسادی ہیں جو دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کانوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، عقل کا سچ کو سمجھنے میں صحیح استعمال نہیں کرتے، دل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات قرآن مجید نے 14 سال پہلے ہی کہہ دی کہ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے۔ جب دل میں اس نے ٹھان لیا جان بوجھ کر کہ مجھے برائی کا راستہ پہ چلنا ہے، برائی کا راستہ اس نے اپنا لیا، ٹیڑھی راہ پہ چلنا ہے ہیں؟ ہاں، تو دل اس کا اندھا ہو گیا۔ اب جھوٹ پہ چلنا، جھوٹ کا ساتھ دینا، جھوٹ پہ تالی بجانا، یہ اس کا ایمان بن جاتا ہے۔ بھائی اندھ بھکت ایسی لوگ تو ہیں، آنکھ کھلی ہوئی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سننا ہے، مگر سچ کو سمجھنے کے لیے، جھوٹ اور سچ کو سمجھنے کے لیے عقل اور دل کا استعمال نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، ہاں، اسلام سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم ہے جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ روم ہیں، سورہ الروم، سورہ نمبر 30 میں آیت نمبر بھی 30 ہے ہیں؟ ہاں، آپ اس کو پڑھیں۔ اس میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے اپنے آخری پیغمبر سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اور نبی کے انویائیوں، ماننے والوں، ایکاگر ہو کر، ایک طرف کو دھیان کر کے اپنا رخ اس دھرم دین کی دشا میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس پرکرتی پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اس رچنا پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی سنگ رچنا بدلی نہیں جا سکتی۔ اللہ کی رچنا کے آدھار پر ہاں پوری طرح جھوٹ سے بچنا اور سچ پہ چلنا، یہی بالکل سیدھا اور ٹھیک دھرم ہے، مگر زیادہ تر لوگ دنیا میں اسے نہیں جانتے۔ بالکل حقیقت بات ہے، زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں ہے قرآن جو کہہ رہا ہے سچ ہے ہیں؟ ہاں، قائم ہو جاؤ اس بات پر، اللہ کی اور رجوع کرتے ہوئے، اللہ کی طرف کو فیس کر لو، رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو ہیں اس سے، اور نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اس کے آگے سر جھکاؤ، وہ نراکار ہے۔ اور نہ ہو جاؤ ان بہودے وادیوں میں سے جو مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ ہیں جنہوں نے اپنا دھرم الگ الگ بنا لیا ہے، اپنی منمانی کے
الگ الگ فرقے بنا لیے ہیں اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے، ان کی منمانی کا دین، یہ اسی میں مگن ہیں، یہ سچ کی تلاش نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا میں اپنے اندر غور کریں۔ اس نے آپ کو اسی حساب سے بنایا ہے کہ آپ اس کو پکاریں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی کے آگے سر جھکائیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ رچنا کسی کے بدلنے سے نہیں بدل سکتی، یاد رکھیں۔ انسان اللہ کا غلام ہے، بندہ ہے، یہ رچنا بدل نہیں سکتی۔ آدمی بندہ سے غیر بندہ نہیں بن سکتا ہے، ہاں، نہ کسی کو جو ایشور نہیں، ایشور بنا لینے سے وہ واستو میں اس کا ایشور بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں، انسان بھلے ہی اپنے کتنے ہی پوجیہ بنا بیٹھے، لیکن وہ تتو اپنی جگہ اٹل ہے کہ یہ ایک ایشور کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی نرمتی رچنا، جو اس نے نرمت کی ہے رچنا، ہاں، اللہ کی نرمت رچنا میں پریورتن نہ کیا جائے، ارتھات اللہ نے جس پرکرتی، ہاں، جس رچنا پر انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو بگاڑنا اور وکرت کرنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، بے شک ایک پتا بھی اس کی بغیر مرضی کے نہیں ہلتا ہے، ہاں، لیکن انسانوں کو چھوٹ دی، اس نے فری ول دیا ہے، اس لیے اچھے کرم کر یا برے کرم کر، اس پر اللہ نے ڈھیل دی ہے، اللہ نے انسان کو، کیونکہ اس کا امتحان لیا ہے، ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، اس لیے وہ کرم کروا رہا ہے، تاکہ جب وہ فیصلہ کرے گا کرم کروا کے، تو کوئی بھی انسان اللہ کو ظالم نہ کہے گا، پھر کیونکہ کرم کروا لی نا اللہ نے پہلے ہی، جب بدلہ دے گا تو کوئی بھی انسان اللہ کو ظالم نہیں کہہ سکتا۔ اور یاد رکھیں، ایماندار انسان جبھی بنتا ہے جب انسان اللہ کی مرضی پہ چلتے ہوئے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے اللہ کی محبت حاصل کر کے مرے گا، یہ ایماندار ہے۔ جو حاصل کر لے گا اللہ کی محبت، یہ ایماندار بن جائے گا۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔